آج ہمارا جو موضوع ہے وہ واصف علی واصف صاحب ہیں، اور جو ہمارے کلیدی مقرر ہیں وہ ڈاکٹر اظہر وحید ہیں۔ تو سب سے پہلے میں عامر سلیمان بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے مقرر کا تعارف کرائیں۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر اظہر بھائی سے گزارش کروں گا کہ جو چاہے خطاب کریں، جتنے چاہے وقت میں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ فرداً ان سے اپنے خیالات کے، اپنے سوالات کا اظہار کریں گے۔ اور اس دوران میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا جو بات نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو میوٹ کر لے۔ بہت بہت شکریہ عامر سلیمان۔ بہت شکریہ رضوان بھائی، آپ سب کو خوش آمدید۔ اور اٹس این آنر کہ آج میں علامہ صاحب کو، جس اظہر کو میں علامہ صاحب کہا کرتے تھے ہم کالج میں، تو ان کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں۔ تو مجھے سوچ رہا تھا تعارف کیسے کروں، تو میرا خیال ہے تھوڑا سا تعارف میں اردو گھر کا اظہر کو کرا دوں گا، اور تھوڑا سا اظہر کا تعارف۔ اظہر سے مجھے جو یاد پڑتا ہے پہلی دفعہ جب میری ایک دم اس نے امیجنیشن کو کیپچر کیا، کہ ہمارے گورنمنٹ کالج میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، میرا خیال ہے میٹرک میں یا ایک مضمون آیا مینار پاکستان کی، آپ بھی تھی، پرچے کے اندر تھا۔ تو میں نے وہ پڑھا اور میں نے سوچا، مگر میری حوصلہ نہیں پڑا کہ میں ایگزام کے اندر اس پہ لکھوں۔ مگر اظہر نے اس کے اندر مضمون لکھا، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اگر جملہ یاد ہے تو اس نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ فاتبرو یا اولو الابصار۔ ایک دم جب اس نے وہ سینٹنس مجھے پڑھا تو مجھے چونکا سا دیا کہ یہ کیا، اس موضوع کے اوپر کتنی اس نے بڑی بات لکھتی ہے۔ تو وہاں سے ہماری اظہر کے ساتھ دوستی ہے، گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ پھر ہم کنگ ایڈورڈ میں اکٹھے پڑھے۔ پھر کنگ ایڈورڈ کے اندر بھی ہم نے ایک چھوٹا سا حلقہ بنایا ہوا تھا، 4-5 دوست مل بیٹھ کے کوئی ادب کے حوالے سے بات کرتے۔ پھر سب سے پہلے اظہر کی کتاب پہلی کرن، جس کی میرے پاس اوریجنل سائنڈ کاپی بھی ہے، اس وقت اس کا پیلا سر ورک تھا، تو مجھے اظہر نے لکھ کے دی، اور وہ کتاب میں میرے پاس ہے، اور آپ کے ہاتھ میں اردو گھر میں بھی رکھ دوں گا، مگر پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس میں what we call اختصاریے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس وقت کی ہماری جو بھی سوچ بوجھ تھی، ہم کہتے تھے علامہ صاحب کے اقوال ذریعے ہیں۔ تو مگر اس کتاب کا واقعی بڑا اثر پڑا ہے۔ اس کتاب کے اندر کئی جملے ہیں جو کہ دانستہ نادانستہ طور پہ میرے اشعار میں آئے ہیں، جن کا مجھے کافی پتہ ہے کہ یہ اسی کتاب سے ہیں۔ جس طرح کہ میرا ایک شعر ہے، شک جہاں بھی آتا ہے خوف بھی در آتا ہے، ایک یقین کا رستہ ہی منزلوں کو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اظہر کی کتاب سے میں نے سب کے سامنے مانتا ہوں، میرا خیال ہے شک کی بنیاد خوف ہے، یہ کچھ اس کتاب میں لکھا تھا۔ تو اظہر نے مجھے ہر طرح سے ابھی تک میری سوچ کو بہت متاثر کیا، اور ہم نے، میرا خیال ہے اظہر کہنا تو بہت عرصے سے بند کر دیا تھا، ہم ان کو علامہ صاحب کہا کرتے تھے، کیونکہ علم کے حساب سے ہم سمجھتے تھے کہ ہم سے یہ بہت آگے۔ اور میں نے پچھلے سال پینڈیمک سے پہلے سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فزیکلی آؤ ہمارے پاس ڈالس، میرا خیال ہے بہن ہوتی ہیں ہیوسٹن میں، مگر پھر پینڈیمک ایک دم ہٹ کر گئی اور سارے پروگرام اوپر نیچے ہو گئے۔ تو جب دوبارہ مجھے خیال آیا تو میرا خیال ہے ابھی ہم نے، جو کہ اظہر کو بھی ہوگا، یا اشفاق احمد پہ ابھی جب میٹنگ ہوئی تو اس میں تلمیذ نہیں، میرا خیال ہے صوفیہ بہن نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اگر اشفاق صاحب زندہ ہوتے اور ہماری میٹنگ میں آتے اور میں ان سے کچھ سوال کر سکتی، تو میں نے ان سے کہا کہ اشفاق صاحب تو زندہ نہیں، مگر اشفاق صاحب کی طرز کے ایک بندے ہیں جو زندہ ہیں ابھی، اور ان سے ڈیفینیٹلی آپ سوال کر سکتی ہیں۔ اور انہوں نے کئی لوگوں کو، اس کے بعد رضوان بھائی سے بات ہوئی اور موضوع کے اوپر بات ہوئی، تو ہم نے کوشش کی کہ بہت زیادہ فلسفیانہ موضوع نہ کریں، تو اوپن اینڈڈ رکھیں۔ تو میں نے کہا کہ فاصف علی واصف صاحب، جو کہ اس اظہر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پہلی کرن میں، مجھے شعر ابھی تک یاد ہے، جمال ہم نشین تر من اثر کرد وگرنہ خاکم کے ہستم۔ تو واصف علی واصف صاحب نے ان کی بھی سوچ کو، اور میرا خیال ہے اشفاق صاحب کی بھی سوچ کو بڑا افیکٹ کیا۔ میرے خیال میں آج کی گفتگو کے اندر کئی موضوعات پہ اظہر سے بات کی جا سکتی ہے، جو کہ کس طرح وہ دیکھتے ہیں زندگی میں کیا ہو رہا ہے، غزہ کا کانفلکٹ کیا ہے، ہم لوگ امریکہ میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں،
تو یہ سارا کچھ جو ہے میرا خیال ہے کہ اگر یہ وہی اظہر وحید ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں، تو جن کو میں جانتا ہوں، تو یہ سارے سوال بالکل جائز ہیں ان کے ساتھ پوچھنے میں، اس سے پوچھ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے کوئی پاکستان میں بندہ مل گیا، عدنان، جس نے ایکچولی ابھی ان کی ساری کتابیں مجھے بھجوا دی ہیں ہینڈ سائنڈ. تو میں بس ان کے اوپر جا رہا ہوں. سب سے بڑھ کے میرا خیال ہے ڈاکٹر حمید کا بھی بات ہوئی تھی کہ کشف المحجوب کا انہوں نے بامحاورہ ترجمہ کیا. اس کے علاوہ ان کی ایک شاعری کی بھی کتاب ہے نعتوں کی، اور یہ پاکستان میں مکتبہ واصف میرا خیال ہے رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ صوفیانہ جو طرز عمل ہے اور ان چیزوں کے اوپر ان کی بہت دسترس ہے. تو اس قسم کے کئی سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں. تصوف اور شریعت کے درمیان جو کانفلکٹ ہے، یا کیا کوئی کانفلکٹ ہے. دوسرا، جس طرح ڈیلس میں رہتے ہوئے ہمیں غامدی صاحب کی سوچ کا بھی بڑا اثر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف جو ہے یہ زیادہ تر کسی مذہب کا پابند نہیں ہے. یہ جو نفسانی علوم ہیں یہ ہر مذہب کے اندر موجود ہیں اور ان کا کوئی عمل دخل ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کی، وہ جو کہتے ہیں فیئر پلے. ڈاکٹر اظہر وحید کے لیے ہم گھر 15 مئی 2009 کو شروع کیا تھا، اور اس کے 4 ہم نے مقاصد آگے رکھے تھے: تعلیم، تہذیب، تخلیق اور تحقیق. تو تعلیم کے حوالے سے بچوں کو اردو پڑھانا، جس میں ہمیں جزوی کامیابی ہوئی ہے. تہذیب کے حوالے سے ایک میرا خیال ہے بڑا اوپن کوشچن ہے کہ کیا ہم لوگ جو یہاں امریکہ میں یا اردو کی نئی بستیوں میں آ گئے ہیں، کیا ہم لوگ ایک نئی تہذیب کا آغاز کر رہے ہیں، یا پھر ہم وہی جو پرانی تہذیب ہے اپنے وطن کی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور پھر تخلیق کے حوالے سے ہم نثر اور شاعری دونوں میں رکھتے ہیں. اور جس طرح ہمارے ہر 2 مہینے میں ایک مشاعرہ ہوتا ہے، ایک مشاعرہ پرسوں بھی تھا غیر طرحی. اور اس کے علاوہ بائی دا وے اظہر جو ہے اپنے میڈیکل سینٹر میں نعتیہ مشاعرے میرا خیال ہے آلموسٹ ہر مہینے کراتا ہے، جو کہ ہم فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے دیکھنے کا شرف بھی ملا ہے. اور تحقیق کے حوالے سے جو کہ بڑا عمیق موضوع ہے، مگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ چیز ہے، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کہ زیادہ ٹائم ہو جائے گا، مگر میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اظہر کے سے ہم سوال یہ کر سکیں کہ جس طرح میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک فیکٹری میں مشینیں خراب ہو گئی، چل نہیں رہی تھی، تو انہوں نے ایک بلایا بندے کو کہ ان کا علاج کریں. تو اس نے ہر جگہ جا کے مشینیں ہلا کے دیکھی، ادھر ادھر دائیں بائیں. آخر اس نے کہا کہ تھوڑا لاؤ، تو وہ تھوڑا لے کر آئے. اور اظہر سارے لا رہا ہے. تو سنا ہوا ہے اظہر آپ نے یہ واقعی؟ ہاں، تو بس ہمارا یہی ہے کہ ہم وہ تھوڑا کہاں لگائیں جہاں سے یہ جو مشینیں ہیں جو بالکل ختم ہوئی ہوئی ہیں یہ وہاں سے چلنی شروع ہو جائے. تو تحقیق کے حوالے سے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ہمیں بتائیں کہ کہاں ہے جو تھوڑا لگایا جائے، کس مقام پہ اس قوم کے اندر تھوڑا لگایا جائے تاکہ یہ مشینیں چلنے لگ جائیں. تو اس کے بعد میں مائک علامہ صاحب کو پاسن کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کھل کے سوال کریں. آپ کوئی جو پہلے کہا گیا تھا کہ اگر اشفاق احمد زندہ ہوتے تو ہم ان سے ملاقات رکھتے اور یہ سوال پوچھتے. تو میرا خیال یہ کلوزسٹ آپ کے پاس موقع ملے گا جو آپ کو اردو گھر میں. تو اظہر آپ پھر شروع کریں، واصف صاحب پھر گفتگو کریں. جی بہت شکریہ عامر، بہت خوشی ہوئی آپ کو اتنے سالوں کے بعد دیکھ کر لائیو. اس سے پہلے آپ کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن ہوتی تھی وہ ٹیکسٹ میسیجز ہی ہوتے تھے ہمارے، جو آپ جو ہمارا کیم کوڈنگ گروپ ہے، اور آپ کے ساتھ اس طرح لائیو ویڈیو میں مجھے بڑا اچھا لگا. میں بھی اس شہر میں پرانا عامر ڈھونڈ رہا ہوں، بہت شائننگ قسم کا اسٹوڈنٹ اور شارپ انٹیلیجنٹ. تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی اس کے قریب ہونے کا موقع اس سے ملا ہے کہ اس کے بھی بہت خوبصورت خیالات ہوتے تھے، اور ذہین نہیں بلکہ فتین آدمی ہے، تھا نہیں بلکہ ہے.
بالکل. بڑی خوشی ہوئی اور شکریہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا. میں بالکل وہی ہوں جی, پہلے والا علامہ صاحب ہی ہوں جو رک رک کر بولتا تھا اسٹیمنگ کے ساتھ, وہ ابھی تک ہے. جو لکھتا تھا ابھی تک لکھ رہا ہوں. البتہ یہ بات ہے کہ پہلے شعر نہیں کہتا تھا, لیکن اب یہ کہ شعر بھی کہتا ہوں. وہی علامہ صاحب ہے, وہی میں علامہ صاحب ہوں جو 2 پیریڈ پڑھ کر موٹر سائیکل پر کک لگا کر واسف صاحب کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا ہر روز. تو قاضی عمران جو ہیں, وہ جو ہمارے آپ کے مشترکہ دوست ہیں, وہ مجھے کہا کرتے تھے جب فزیالوجی کا ہمارا ایکسپیریمنٹ ہوا کرتا تھا, اور تو میں چونکہ ادھر آ جاتا تھا, مجھے ایک بڑی چارٹ پڑ گئی تھی کہ میرا واسف صاحب کی باتیں سننے کی, جو ان کا گھر گلشن راوی میں تھا. تو وہ میری کوشش ہوتی کہ میں جو ہی اسکپ ہو سکوں تو میں پہنچ جاؤں. بس آپ کی ایک شرط ہوتی تھی کہ پہلے آنے سے پہلے فون کر لیا کرو. تو وہیں پر انارکلی میں ایک میڈیکل اسٹور پہ پی سی ہوتا تھا, میں وہاں پہ پہلے لائن میں لگ کے فون کیا کرتا تھا, اور پھر اپنی اسٹیمر وائس میں کہتے سر میں اچھا, وہ پہچانے تھے اظہر بول رہا ہے, خود کہتے اچھا ملنا چاہتے ہو, آ جاؤ. بس ہم پھر کچھ چلے آتے تھے. تو کچھ سوالات بھی ہوتے تھے میرے اور کچھ گفتگو بھی ہوتی تھی, لیکن مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا جب آپ لوگوں سے فون پر بات کر رہے ہوتے تھے. میرا دل چاہتا تھا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ کاش ریکارڈ ہو جائے, کیونکہ آپ کا ہر دوسرا جملہ ایک بڑا خوبصورت کوٹ ہوتا تھا. تو سچی بات ہے کہ لٹریچر میں جو ہے مجھے پہلا میرا تعارف لٹریچر سے میرے نانا جان نے کرایا. میرے نانا ملک کے معروف خطاط تھے, عبدالواحد نادر القلم, نام سنا ہوا یقیناً آپ نے. تو ان کا ایک بڑا وسیع حلقہ تھا شاعروں کا. تو میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ لے جاتے تھے ساتھ. مجھے یاد ہے حفیظ جلندری صاحب اب جی ان کے ذاتی دوستوں میں سے تھے. مولا ٹاؤن کے غالباً بی بلاک میں ان کا گھر تھا, تو وہاں بھی ان کے ساتھ جاتے تھے. تو ہم تو خیر چائے بسکٹ لیتے رہتے تھے, لیکن وہ دونوں بزرگ آپس میں باتیں کرتے تھے. تو میرا ایک تعارف نانا جی کے تھرو ہو گیا. انہوں نے مجھے سب سے پہلے جو کتاب پڑھنے کے لیے مختار مسعود کی سفر نصیب تھی, جس نے لٹریچر کیا. لٹریچر میں میرا شغف کو 2 چند کیا. پھر گورنمنٹ کالج کا جو 2 سال کا جو اسٹے تھا, وہاں بخاری آڈیٹوریم میں ہمارے پرنسپل صاحب تھے ڈاکٹر مجید اعوان صاحب. وہ بڑے اچھے رائٹرس کو بلایا کرتے تھے. تو میں سارے کام چھوڑ کر وہ اٹینڈ کیا کرتا تھا بخاری آڈیٹوریم میں جو لیکچر تھا. تو میرے ساتھ میرے دوست یہی ہوتے تھے, میرے عامر صاحب ہوتے تھے, ڈاکٹر انجم جلال ہوتے تھے, جو میرے لٹریچر میں میرے لٹریری دوستوں میں سے تھے. تو وہ یوں تھا کہ ایف ایس سی ابھی کا ایگزام دے کر ابھی فارغ ہوئے تھے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایف ایس سی کے ایگزام کے اور میڈیکل کالج میں داخلے کے درمیان اچھا خاصا وقفہ ہوتا تھا, کوئی 5-6 ماہ کا. اچھا, اس میں میں نے پھر یوں کیا کہ ہلکا رباب ذوق, ہلکا تصنیف ادب میں بھی جانا شروع کر دیا, اور میں نے دنیا جہان کا لٹریچر اور فلسفہ پڑھ لیا. تو اتفاقاً مجھے ایک کالم پڑھنے کو ملا, وہ کہ واصف علی واسف صاحب کا پہلا کالم تھا, جس کا عنوان تھا محبت. اور وہ اتنا خوبصورت کالم تھا کہ اس کا ہر دوسرا جملہ جو تھا وہ ایک کوٹ تھا. تو میں خلیل جبران کا بہت معترف تھا. تو جب میں نے وہ کالم پڑھا تو مجھے ایسا لگا جیسے یہاں تو کئی خلیل جبران جو ہیں وہ ان کی ٹوپیاں گر چکی ہیں. وہ میں نے وہ ان کا پہلا کالم تھا, کیونکہ اس زمانے میں انوار وقت اور جنگ کے ادبی صفحات کی خوب جگالی کیا کرتا تھا. اس کا ایک لفظ, ایک شعر, ایک لٹریری جو پیج ہوا کرتا ہے ویکلی. تو اس میں نا کالم کے آخر میں آپ کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا. تو میں نے پھر آپ کو نا ایک خط لکھا
जिसमें मैंने बड़ी भारी भरकम किस्म के सवालात 3-4 जड़ दिए कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अपनी पहचान करना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ मकसद हयात क्या है, और ये है और वो। बड़े अपनी कद से काफ़ी बड़े सवालात थे। उसका जवाब मुझे मिला तो उसमें आपने लिखा कि देखिए, ये भी आपकी पढ़ने की उम्र है, आप तालीम पर तवज्जो दें, अ, और और जिस इल्म की तलाश है आपको, कि उसकी तलाश में आप अपना तालीमी कैरियर न ज़ाया कीजिए। अच्छा, मैंने समझा कि शायद वासिफ साहब जो है ना, मुझे कोई नालायक किस्म का स्टूडेंट समझ रहे हैं। मैंने क्या किया कि मैंने अपनी प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट्स की कॉपियाँ और फोटो कॉपियाँ करवाई बड़ी मेहनत से। उस जमाने में कहीं कहीं होती थी फोटो कॉपीज। वो मैंने जनाब रूस खत में साथ लिखी। मैंने कहा ये देखें, मैं बड़ा लाइक स्टूडेंट हूँ, मेरे ग्रेड देखें, ये ऐसी बात नहीं, मैं तालीम से फरार नहीं करना चाहता, बल्कि यूं है कि बल्कि यूं है बल्कि यूं है कि मैं तो इन सवालों के जवाबात तलाश करना चाहता हूं। वो फिर आपका खत मिला, जिसका पहला जुमला था कि तुम्हारा सनद याफ्ता खत मिला। तो खैर उसमें उन्होंने कुछ बातें की, और उसमें उन्होंने कुछ मुझे सबक भी दिया। मसलन याद रखो, मुतासर करना और मुतासर होना हिजाब है। अच्छा, इस जुमला मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन इसको समझने में 30 बरस लग गए। एनी हाउ, अब वो वहां से मुझे फिर आपसे मुलाकात का इज़्न हासिल हुआ। और जब मुलाकात आपने की मुझे, तो मुझे आपने ना अपनी किताब किरण किरण सूरज तोहफे में दी, और साथ मुझे कहा कशुल माजूद पढ़ा करो। अच्छा, घर में वालिद साहब की लाइब्रेरी में कशुल माजूद मौजूद थी। तो मैंने कहा कि ये कौन सा मुश्किल काम है। मैंने और कदीम फ़लसफ़ा यूनान से लेकर बिलदुरान तक सब कुछ पढ़ चुका था। मैंने कहा ये तो मैं एक दिन में पढ़ के तो अगले दिन जाके बता दूंगा कि मैंने कशुल माजूद पढ़ ली है। वो मैंने कशुल माजूद किताब, जो एफ डी गौहर साहब का तर्जमा था, वो मैंने बिस्तर पर लेट कर पढ़नी शुरू की, जैसा कि हमारा दस्तूर था। वालदैन की नसीहत के बरक्स कि लेट कर नहीं पढ़ते, किताब आंखों पर असर पड़ता है। अच्छा, अभी मैं लेटा था तो अभी अभी एक सफ़ा मुकम्मल नहीं हुआ, तो एक बड़ा चकाचौंध किस्म के जुमले पर मेरी नज़र पड़ी, और मैं उठा और उसको मार्क कर दिया। फिर दोबारा लेटा। अभी 2 जुमलों के बाद फिर एक जुमला ऐसा आया जिससे मुझे उसको उसको दोबारा अंडरलाइन करने पर मजबूर कर दिया। मैं फिर दोबारा उठा, फिर लेटा। तो ये उठक बैठक तीन चार तीन चार औराक में जारी रही। फिर मैं बैठी, और उसमें मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उस दिन के बाद से अभी तक कशुल महबूब जो है वो मेरी फेवरेट बुक है। इसके एक एक जुमले में मुझे थीसिस मिलते हैं। हमारे केवल वासिफ साहब कहा करते थे महफिल में कि भी इसका कोई आकाश को इसका कोई इसका आसान तर्जुमा ही कर दे, ताकि लोगों को पता तो चले सैयद हजवेर ने लिखा क्या है इसमें। मुझे मालूम नहीं था कि ये जुमला मेरे लिए है। जब मैंने गुज़िश्ता कोई 7 एक बरस कबल जब मैंने तर्जमा शुरू किया, तो और दौरान में कहीं मुझे ना सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर किया हुआ था कि मेरे व्हाट्सएप की गुफ्तगू से जुमला कि आकाश को इसका आसान तर्जुमा ही कर दे, ताकि बच्चों बूढ़ों सभी को समझ लग जाए कि क्या लिखा हुआ है इसका। अच्छा, यहाँ से गुफ्तगू में डाइवर्ट हो रही है, मैं वापस आता हूँ। अच्छा, वो ये है कि उसके बाद से मुझ पर मुझे आपने पहली मुलाकात में कहा कि यहाँ पर जुमेरात को मगरिब के बाद से गुफ्तगू की महफिल होती है, तुम आ जाया करो। मैं पहुंच गया, तो मैंने वहां देखा, वहां तो बड़े बड़े दानश्वर लोग मौजूद हैं। हनीफ रामे साहब आते हैं, डॉक्टर अजमल नियाजी साहब वहाँ होते हैं, इशफाक साहब वहाँ होते थे। और फिर मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये महफिल हफ्ते में 2 मरतबा होती है। एक मरतबा जुमेरात को होती है, जो आपके घर है, और एक जुमे को होते है। उस जमाने में जुमे को छुट्टी होती थी, आमिर जानते हैं। तो वो जुमे की महफिल जो होती थी वो मुख्तलिफ लोगों के घर होती थी। कभी शफाक साहब के घर, कभी नीफ रामे साहब के घर, कभी जो बाकी जो आपके शागिर्दान थे उनके।
تو مجھے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے پہلی ملاقات کے بعد جب نیکسٹ ڈے میں نیکسٹ ویک حاضر ہوا تو مجھے آپ نے فرمایا کہ تم جمعے کی محفل میں بھی آ جائے. اچھا، اب یہاں یہ تھا کہ جو آپ کی گفتگو کی مجالس ہوا کرتی تھی اس میں واک ان لسنر نہیں ہوا کرتے تھے. اس میں صرف وہی لوگ آتے تھے، سلیکٹڈ لوگ ہوتے تھے، بس وہی 15-20 یا میکسیمم 25 لوگ ہو جاتے ہوں گے جن کو آپ خود دعوت دیا. کوئی ایسا کوئی ہماشمہ نہیں آ جاتا تھا، بائی دی وے نہیں ہوتا تھا، نہ اس کو پبلک پر پروموٹ کیا جاتا تھا. لیکن گفتگو کی گہرائی ایسی تھی کہ مجھ جیسا ادب نواز آدمی جو ہے وہ جہاں میں جایا کرتا تھا ہلکا رباب ذوق ہلکا تصنیف ادب میں جانا بھول گیا. جو کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں جو بات میں حاصل کرتا ہوں پورے 2 گھنٹے کے سیشن میں، یہاں تو یہ 2 منٹ میں میسر آ رہی میری بات. یہاں سے میرے ایک اور سفر کا آغاز ہوتا ہے. میں لکھا بھی کرتا تھا آپ کے پاس جانے سے پہلے. وہ میرے ڈائری ہوتی تھی، میں چھوٹے چھوٹے کوٹس لکھا کرتا تھا. تو مجھے ایک دن پوچھا مجھے ایک دن آپ نے پوچھا کہ تم میرے پاس کیوں آتے ہو. میں کہ سر میں اپنے لفظ اور خیال کی اصلاح کے لیے آتا ہوں. کہتے نہیں، یہ کام تو میں نہیں کیا کرتا. میں کہ نہیں سر، آپ اسے کر تو سکتے ہیں، اگر نہیں بھی کرتے تو کر تو سکتے ہیں. اس پر آپ مسکرائے. تو کہنے لگا اچھا، اگر تم نے مجھ سے اصلاح لینی ہے نا تو پھر تم لکھنا بند کر. اب یہ لکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتنا کتنا قہر والا جملہ ہے. کسی لکھنے والے نوجوان سے کہا جائے کہ اگر مجھ سے اصلاح لینی ہے تو پھر لکھنا بند کر. خیر میں نے دل بڑا کر کے دل کو سخت سے میں کہا سر ٹھیک ہے. اب میں 5-6 ماہ تک اس پر رہا. بلکہ آپ نے وضاحت بھی کی نا، یہ کیا بات ہے، چھوٹا سا سپارک ہوتا ہے اور تم لکھنے بیٹھ جاتے ہو، بھی پامبڑ تو بننے دو. خیر وہ میں نے نہ لکھنا شروع. اچھا لیکن ہوا یہ کہ ابھی 6-7 ماہ کا عرصہ تھا. تو ایک دن بڑے خوشگوار موڈ میں تھے آپ. مجھے یاد ہے رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کے مہینے میں وہاں گفتگو کی جو محفل ہوتی تھی وہ مغرب سے عشاء نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ صبح ہوتی تھی. اور رمضان افطاری اور تراویح کی وجہ سے اس کا پروگرام صبح شفٹ کر لیا کرتے تھے، 9 بجے صبح ہوتی تھی. تو صبح کی محفل تھی رمضان کی. محفل کے بعد آپ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے. میں آپ کے پاس میں کہ سر وہ آپ نے جو کہا تھا لکھا نہ کریں، تو سر اگر اجازت ہو تو تھوڑا بہت لکھ لیا کرو. میں جب دیکھ کر آپ مسکرائے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، کہتے ہاں چلے ٹھیک ہے لکھ لیا کرو. وہ پھر میں نے اپنا لکھا ہوا سلسلہ جو ہے نا، جب میں نے دوبارہ شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پہلے لکھے ہوئے میں اس کے بعد کے لکھے ہوئے میں بہت فرق تھا. پھر یوں ایسا معاملہ چلتا گیا یہاں تک کہ آپ کے پاس جاتے ہوئے مجھے 2 سال گزرے ہوں گے. مجھے دن کہا اچھا وہ جو تم ڈائری لکھا کرتے تو کیا وہ ڈائری مکمل ہو گئی کیا؟ اور اتفاق سے مکمل بھی ہو چکی تھی. میں کہا جی سر مکمل ہوگی سر. میں سر ہی کہا کرتا تھا. آپ کے یہاں کوئی فارمولہ نہیں تھا، فارمیلٹی نہیں تھی. لوگ آپ کو بے شک صوفی بزرگ صبر کرتے تھے، لیکن سب لوگ آپ کو ملک صاحب کہتے تھے یا سر کہتے تھے، اور تو میں سر ہی کہتے ہیں. اچھا میرے کچھ دوست تھے وہ آپ کو بابا حضور کہا کرتے تھے. اچھا یہ مجھے بڑا اچھا ٹائٹل لگا. اچھا میں نے ایک دن ایسے فون کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے فون کیا تو پلوا صاحب کی بیٹی نے اٹھایا. میں کہا بابا حضور تشریف رکھتے ہیں؟ اتفاق سے اسی وقت آپ نے ایکسٹینشن سے بھی اٹھا لیا. میں کہا ہاں ہاں. اور کہنے لگے فون پر تم مجھے ساری کہا کو. ٹاپک تو واصف ہے، لیکن بات یہ کہ اس ٹاپک کے ساتھ میری ذات گندی ہوئی ہے. تو وہ جو بھی بات اصل میں بیان کر رہا ہوں وہ میرے
ذاتی واقعات اور تجربات سے ہو کر گزر رہی ہے۔ تحقیقی نوعیت کی گفتگو تو محقق کرتے رہیں گے۔ اچھا تو آپ کہنے لگے ایسا کرو کہ جو تم لکھا کرتے تھے نا اس کو پرنٹ کرا لو، کتاب شائع کرو۔ جی میرے لیے ایک بڑا بام شیل تھا، کوئی تو وسائل بھی نہیں تھے، میں ایک اسکول ٹیچر کا بیٹا، مڈل کلاس سے تعلق، اور وسائل کی بھی کمی، اور یہ کہ میرے دور دور تک وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری کتاب کو شائع ہوگی۔ وہ تو میں اپنے شوق سے لکھ رہا تھا، میرے دل میں تھا کہ ٹھیک ہے لکھتے رہیں گے، کبھی بڑے ہو کر یا بوڑھے ہو کر کتاب بن جائے گی تو چھاپ دیں گے۔ اچھا لیکن جب آپ نے کہا نا کہ اب اس کو کتاب کی شکل میں لے آؤ، تو پھر ایک شوق بن گیا کہ واقعی کتاب آنی چاہیے۔ اور میں نے گھر میں ذکر کیا تو گھر الحمدللہ ہمارا ایک لٹری بیک گراؤنڈ پہلے ہی تھا، دادا نانا سگے بھائی تھے، اور یہ 6 بھائی تھے، اور سب کے سب شاعر بھی تھے، خطاط بھی تھے، تو ایک لٹریچر کا ماحول تھا۔ بھائی صاحب نے سنا تو میں نے کہا ہاں اگر بھائی صاحب نے کہا ہے کتاب شائع کرو تو ضرور ہم کریں گے شائع۔ تو خیر اس کے بعد سے کتابت شروع ہو گئی، کمپیوٹر کا دور نہیں ہوتا تھا، کمپیوٹر صرف جنگ اخبار کے پاس ہوتا تھا اس زمانے، تو کتابت شروع ہو گئی۔ تو پھر وہ پھر میرا آپ کے پاس جانا باضابطہ ہو گیا۔ میں روز ہی تقریباً رات کو مغرب کے وقت جو ہے چند فل اسکیپ پیپر لے کر چلا جاتا تھا، ڈائری میں سے نقل کر کے۔ تو وہ اصلاح کبھی آپ کیا کرتے تھے، کبھی مصروف ہوتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ہاں چلو ایسا کرو کل آؤ، لیکن میرے پاس ایک نا ریگولر جانے کا جواز، شرعی جواز فراہم ہو گیا میرے پاس۔ اب اگر اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ جب میں جاتا تھا تو دل میں سوچتا بھی تھا کہ کیا کہیں گے، روز ہی آ جاتا ہے لڑکا، ہی کیا مطلب۔ اچھا ایسا ہوتا عامر، یہ ایک میں نے عجیب ایک تجربہ محسوس کیا کہ وہ ڈائری میں لکھے ہوئے جو جملے تھے، وہ جب میں اس نیت سے نقل کرتا تھا کہ اب میں یہ جا کے چیک کرانے ہیں، تو وہ جملے کچھ کے کچھ ہو جاتے تھے، یعنی کہ ان کی کوالٹی میں جو میں نے لکھے ہوتے تھے اور جو میں دوبارہ لکھتا تھا کہ میں اب جیسے آپ کاپی کر رہے ہیں تو آپ جو خود مصنف ہیں تو آپ اس میں کوئی رد و بدل بھی کر لیتے ہیں، تو رد و بدل اچھا خاصا ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 90% جملے وہ تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ خیر معاملہ چلتا گیا، یہ تقریباً 1 سال کا عرصہ جو ہے نا لگا اصلاح کا عمل تھا، جو مکمل ہوا اور کتاب شائع ہو گئی۔ اور اب وہ کتاب شائع ہوئی تو عامر کو معلوم ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں نے لکھی یہ کتاب۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے کسی دادا نانا نے کتاب لکھی ہے اور اس نے اپنے نام سے کہیں شائع کروا لی۔ وہ میں جو ہے جب پرنٹ ہونے لگی تھی کتاب تو مجھے وہ کاتب نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کی پہلے فوٹو کاپی کروا لیں، کہیں کوئی کاغذ ضائع نہ ہو جائے۔ تو میں فوٹو کاپی کروانے گیا، وہاں ایک بڑے میاں تھے، تو وہ نا فوٹو کاپی کرتے کرتے درمیان میں روک کر اس جملے کو نقل کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کافی دیر لگ گئی، تو میں نے تنک کر ان سے کہا اچھا چلیے یہی کتاب چھپ جائے گی تو پھر آپ لے لیجیے گا، آپ کو دے دوں گا یہ کتاب، ابھی اس وقت جلدی کام کریں۔ کہ لیں کس کی کتاب ہے؟ اچھا میں نے ایسی بول پڑ میں کہ میری کتاب ہے۔ اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اسے برخدا جھوٹ نہیں بولتے۔ اچھا پھر اس نے وضاحت بھی کی، اس نے کہا تمہاری کتنی عمر ہے؟ اچھا یہ مجھے جانتے ہیں، یہ گواہ ہے، عامر گواہ ہے کہ میں اس زمانے میں اچھا خاصا پینڈو قسم کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا۔ ایک تو ہے نا ذرا ماڈرن اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کوٹ پینٹ ٹائی والے، ٹی شرٹ والے، میں وہ شلوار قمیص والا بیگ پکڑنے والا پینڈو ٹائپ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا جی 22 سال میں، یہ 87 کی بات، مجھے کہنے لگا 22 سال کے بچے کو جی کیسے پتا چل گیا؟ کسی گناہ میں لذت صرف اس وقت تک ہوتی جب تک اسے اختیار نہیں کر لیا جاتا۔ میں نے اس سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ سمندر کی جو پانی کی جو ٹھنڈک ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے سمندر میں ڈوبنا تو ضروری نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ نہیں میری بات کی سمجھ لگی کیا نہیں۔ خیر اچھا یہ کتاب چھپی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا
یعنی کہ میرا وہ سفر جو تھا وہ ایسا ہوا کہ لٹریچر کم تصوف ہوتا رہا. تصوف سے ہمارا کوئی علاقہ نہیں تھا. میرا تعلق جس خاندان سے تھا وہ ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا تھا. میرا خاندان، ہم لوگ، میرے نانا جو ہے جماعت اسلامی کے پائنیئر لوگوں میں سے تھے. مولانا مودودی صاحب کی تعلیمات کا اثر تھا، جو ظاہر ہے وہ تصوف کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے صوفی لوگ اس ویژن میں کرتے ہیں. اور یعنی کہ ہم اتنے کلوز تھے اس وہاں کے. آپ میرے والد والدہ کا نکاح بھی مولانا مودودی نے پڑھایا ہوا. اچھا ایسا ہوا کہ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ تصوف بھی کسی بلا کا نام ہے. میں تو آپ کے پاس جاتا تھا ایک لٹریری فگر سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ ان کے پاس دانش ہے، ان کے پاس میرے ذہن میں جو سوالات ابھرتے ہیں ان کا ایک بڑا شافی جواب ہے ان کے پاس. مجھے بالکل کچھ تصوف کے سپیلنگ کا بھی نہیں پتا تھا. اور اگر آپ نے کوئی ایسا بورڈ لگایا ہوتا نا تصوف کا، یا کوئی روایتی آپ کا کاسٹیوم ہوتا، یا کوئی صوفیانہ انگشتریاں پہنی ہوتی آپ نے، تو میں شاید بھاگ جاتا کہ یہ یہاں تو وہ بات نہیں ہے. لیکن مجھے نا یعنی کہ غیر محسوس طریقے سے ایک شوق پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ 90 میں ایسا ہوا کہ اب یہ بات پتہ نہیں یہاں پر یہ فورم اس کے لیے کہاں تک جسٹیفائڈ ہے، لیکن چونکہ میرے سامنے میرا ایک دوست بیٹھا ہے تو میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنے ایک پرانے کلاس فیلو سے بات کر رہا ہوں. 90 میں جو ہے نا ایک اس قسم کی واردات ہوئی جس کو آپ کوئی قلبی واردات کہہ لیں یا روحانی واردات کہہ لیں. سکائٹرسٹ تو خیر اس کو ایک شیزوفرینٹ کا اٹیک کہتے تھے. کہ مجھے ایک نئی ڈائمینشن سے آگاہی ہوئی جو جس ڈائمینشن سے میں پہلے نہیں واقف تھا. اور وہ اتنا زبردست قسم کی واردات ہے کہ آپ کو پتہ ہے میرے 2 سال میرے تھا اس میں لیٹ تھا. پھر یعنی کہ فائنل ایئر کی آخری پریپریشن لیوز جو تھیں اس کے بعد میں ایگزام نہیں دے سکا تھا 2 سال تک. خیر اچھا اب وہ یہ ہے کہ اب یہ ایک تجربے سے میں گزرا جو کہ تجربہ سے پہلے ذہنی یعنی کہ ایک ذہنی تجربہ نہیں تھا یا اس کا ذہن متحمل نہیں تھا غالباً. تو مجھے تب پتہ چلا کہ واصف صاحب کی ایک ڈائمینشن اور بھی ہے. یہ محض وہ شاعر ادیب اور فلسفی اور دانشور نہیں بلکہ ان کے پاس ایک اور بھی ڈائمینشن. یہ ایک لمبی بات ہے، یہ 1 to 1 شاید بیٹھیں گے تو پھر اس پر کچھ مزید بات کر سکیں گے. یہ میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لکھنا پڑھنا اور سوچنا، لفظ کو سنوارنا اور فکر اور تطہیر فکر کے تمام مراحل اور میرا تصفیہ فکر جو ہے وہ کہ بالواصف صاحب ہی کی آغوش رحمت نہیں ہوا. پھر میں مصروف ہو گیا. پھر پروفیشنل لائف، شادی، لیکن لکھنے کا عمل جاری تھا. اور لکھنے کا عمل جاری تھا کہ پھر مجھے محسوس ہوا کہ کیوں پہلی کرن کیوں شائع کروائی گئی. چونکہ میری طبیعت میں متلون مزاجی تھی. اگر کتاب شائع نہ ہوئی ہوتی عامر تو میں شاید لکھنا چھوڑ دیتا مصروفی کے ساتھ. اب کتاب نے مجھے باندھ دیا کہ میں نے بھی لکھنا ہے. تو اس کے بعد میری دوسری کتاب جو دل ہر قطرہ ہے اس کا اور اس کے درمیان حالانکہ تقریباً 16 سال کا فاصلہ ہے اور پھر لکھنے کا عمل جاری رہا. پھر وہ لکھنے سے زیادہ کچھ سوچنے کا عمل ہو گیا. پھر اس کے بعد کچھ کرنے کا عمل ہو گیا، جو کچھ ہم نے سیکھا کہ کام کرنے ہیں کچھ ویلفیئر کے، خدمت خلق کے. پھر ہم نے اسکول کھولا کچھ دوستوں کی مدد سے گاؤں میں، جہاں بچوں کو کھانا یعنی کہ جہاں پہ بچوں کو وہ اسکول نہیں بھیجنے کا ٹرینڈ تھا. بہت دور 90 کلومیٹر ہے لاہور سے قصور میں. پھر یہ ہے کہ غریب مریضوں کی مدد کرنے کا ایک شوق لاحق ہو گیا. اب اس کو شوق ہی کہیں گے، ثواب نہ بھی کہیں، نیکی ویکی کی بات چھوڑیں، ایک پرسنل ایپٹیچیوڈ آپ سمجھ لیں وہ ڈیولپ ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سے شاعروں ادیبوں
کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم نے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پبلشنگ ہاؤس کھول لیا در احساس کے نام سے، جہاں پر نوخیز جو ادیب ہیں جو پیریفری سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے پاس بڑا اچھا فکر ہے اور خیال ہے، جن کا ذکر قبل صاحب نے گمنام ادیبوں کے نام، ایک آپ کا مضمون ہے بڑا مشہور، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا گاؤں میں ادب نہیں ہوتا، وہ اس موضوع پر لکھا ہوا ہے۔ تو پھر ان کو پیٹرونائز کرنے کے لیے ہم نے نا ایک پلیٹ فارم کھولا، اور پھر اس کے اوپر اب ہم آج کل کام کر رہے ہیں۔ ایک فری لائبریری بھی کھولی ہم نے، در احساس فری لائبریری کی، جہاں پہ بچے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کتاب بہت مہنگی ہے، اور لوگوں کی قوت خرید آپ جانتے ہیں کہ دن بدن کیسے گر رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو پیسے ختم ہو رہے ہیں، تو کتاب خریدنے کی بات تو اور ہے۔ تو ایک بڑی اچھی قسم کی لائبریری، جس میں لٹریچر، تصوف، دین کے حوالے سے، فلسفہ، تاریخ کے حوالے سے، جب کبھی آپ آئیں گے لاہور تو آپ کو وزٹ کریں گے۔ ہارٹ آف دی سٹی میں الحمدللہ جگہ ملی ہمیں، وہ بھی ہم نے ایک قائم کی ہوئی ہے۔ تو یہ کام بس سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے واصف صاحب کی، وہ یہ سارے کام آپ ہی نے کروائے ہیں، یا آپ کی محبت نے کرائے ہیں، اور آپ کا جو قد کاٹ ہے، جو آپ کی لٹریری جو کنٹریبیوشن ہے، اس پر آپ کو پتا ہے پی ایچ ڈی ہو چکی ہے، کئی ایم فل ہو چکے ہیں، بلکہ عامر 2 ایم فل ملک پر بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو جو ہے وہ تو محققین جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں آج بھی سوچ رہا تھا ٹائم پر گھر پہنچ جو، آج گجرانوالہ میں ایک سیمینار تھا قبلہ صاحب کے، ہمارے بڑا خوبصورت سیمینار تھا، ہمارے دوست کو آیا کرتے ہیں جہانگیر میر صاحب، وہاں آپ سوشل میڈیا پہ شاید دیکھا ہو، تو میں وہ وہاں پہ انوائٹیڈ تھا، اور بھی یہاں پہنچے۔ یہ میرا سو کال مختصر سا خطاب تھا، خطاب یاد دی تھی۔ تو اس کے بعد آپ دوستوں کی طرح مائک کرتا ہوں میں، تو وہ کنٹریبیوٹ کریں، یا اگر کوئی کوشچن ہے تو پھر میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ نہیں بالکل، بہت شکریہ اظہر۔ میں رضوان بھائی سے کہوں گا وہ لوگوں کو کہیں، مگر آپ کو بتا دوں میں جب بفلو میں تھا تو آپ کی جو کتاب تھی پہلی کرن، وہ ایک دن اچانک ہی کہیں سے نکل آئی، میں پتہ پاکستان سے میرا خلا اٹھا کے لایا تھا، تو میرا ہمسایہ تھا فیضان جو کہ اب پروفیسر ہے وہاں سونی بفلو میں، تو میں نے اس کو کہا، اس نے کہا یہ کیا، میں نے کہا میرے دوست کی کتاب ہے، تو وہ لے کے چلا گیا۔ تو اس کے بعد مجھے کال آئی اگلے دن، تمہیں پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، اس کا تو انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے، تم اپنے دوست سے ابھی بات کرو اور کہو کہ میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، یار تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سا کتاب ہے، کیسی اچھی لکھی ہوئی ہے، تم نے کبھی مجھے تعارف ہی نہیں کرایا۔ تو وہ بھی میرا خیال ہے فیضان اب پورا فل فلیج پروفیسر ہے، میں اس سے پوچھ سکتا ہوں، اور اگر آپ کی اجازت جی ہو بالکل، جی تو بالکل، انگریزی میں کہہ رہا تھا ترجمہ میں کرنا چاہتا ہوں اس کتاب، ضرور۔ اب میں اردو گھر میں رکھ دوں گا۔ اب میں رضوان بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو جس ترتیب سے انہوں نے جوائن کی ہے دعوت دیں، اور پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو جو میرے پاس ترتیب ہے اس لحاظ سے میں لوگوں کے نام لوں گا، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں یا کوئی بات کر سکتے ہیں، بات اپنی موضوع تک محدود رکھیے، اور 5 منٹ سے زیادہ بات نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس بات کرنے کے لیے نہیں ہے تو گزارش ہے کہ اپنا بات کسی اور کو آپ پاس کر دیجیے، تاکہ اگلی شخص کو بھی بات کرنے کا موقع مل سکے۔ تو اتفاقاً عامر بھائی آپ ہی کا نام سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، کوئی سوال، کوئی کمنٹ آپ کے پاس؟ بہت بہت شکریہ اظہر۔ میرا خیال میں میرے ذہن میں تو یہی سوال ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہو یہ جو اردو کی نئی بستیاں ہیں نارتھ امریکہ میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک نئی تہذیب کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ مکسچر ہے، فیوژن ہے مغربی اور مشرقی تہذیب کا، کہ یہ ایک صرف این ایکسٹینشن ہے ہماری پاکستانی تہذیب کی، اور ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اگلے 10-15 سال میں ہماری تہذیب کی طرف؟ تو دیکھو کیا کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے، اور اس پر بہت ہی بولا جا سکتا ہے، اور اس پر بہت ہی زیادہ اس میں غور کرنا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے۔ اتفاق سے آج ہی وہ سیمینار میں بھی اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آپ کو میں نے پڑھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں اردو زبان تو لشکری زبان ہے، تو سوال یہ پیدا ہو رہا تھا، آج ایک مقرر صاحب صدر جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بنی ایسی تھی کہ کچھ لوگوں نے، ترکی سے لوگ آئے تو انہوں نے اپنے الفاظ دے دیے، کچھ
فارسی سے آئے، کچھ لوگ بلاد عرب سے آئے، تو اس طرح ہر بندہ اپنے اپنے حصے کے لفظ لے کر آیا ہے. لیکن جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کی جو بولیاں جو ہے، یہ کیوں اپنا لفظ نہیں اردو کو ہدیہ کر رہی؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر شنا کا کوئی لفظ پہچان سکتے ہیں اردو میں آپ، یا بلوچی زبان کا، یا بروگی کا، یا پیور سندھی زبان کا کوئی لفظ ہو، یا سراگی کا کوئی لفظ ہو؟ حالانکہ اردو تو اتنی فراخ دل ہے کہ پورے کے پورے انگریزی کے جملے اپنے اندر سمیٹ لیتی، چپکے سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ اچھا، اب یہاں سے میں ایک بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، اردو گھر والے اور بھی اگر جگہوں پر کام کریں، میں نہیں جانتا اور کہاں کام ہو رہا ہے، یہ سب میں جہاد ہے. اور یہ محض ایک کوئی تعریفی سند نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ یوں سمجھیں کہ جو ہے نا تہذیب، جیسے آپ نے بات کی، تہذیب جو ہے نا وہ لفظ کے ساتھ ہے، لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تہذیب. لفظ کے ساتھ بھی، پھر اس کے لفظ کے لہجے کے ساتھ بھی، اور یہاں تک کہ لفظ اسکرپٹ جس کو بولتے ہیں، کیا خط، رسم الخط. میں مجھے 2 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہو اس حوالے سے. یہ لٹریچر کی میں بات کرنے والا ہوں. بنگلہ دیش میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کا جو مذہبی اور جو ادب ہے، اور جو مذہبی ادب جس کو بولتے ہیں، اس کی اس کا قبلہ جو ہے، وہ کاشی کی طرف ہوا ہے. وہ کاشی اور بنارس کی طرف ہے. وہاں پہ ٹرمنالوجی جو وحدت الوجود استعمال نہیں ہوتی، وہاں پہ کچھ اور ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے جو کہ ہندی اور سنسکرت میں ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ سکرپٹ فارسی عربی نہیں ہے. اگر سکرپٹ یہی ہوتا بنگالی کا ہی، تو ہم یوں ہی پوری کی پوری اصطلاحات جو ہیں، جو ہماری تاریخ کا ورثہ ہے، جو تاریخی ورثہ ہے ہمارا، وہ اسی طرح ہی زبان کے ساتھ نیکسٹ جنریشن کو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ ہمارا رسم الخط اور تھا. کلمہ پڑھتے ہیں، نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن سوچتے ہمارے ساتھ نہیں. اب اسی طرح ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے ہم نے دیکھا ٹرکی میں نے دیکھا کہ وہاں جب مصطفیٰ کمال صاحب نے رسم الخط چینج کیا، تو وہ پوری ایک اس کے ساتھ ایک تہذیب کا رخ بھی تبدیل ہوا. یعنی کہ جو ہماری ایک ثقافت ہے، مشترکہ ثقافت جو چل رہی ہے کلمے کے ساتھ ساتھ، وہ بھی وہ ڈائیورٹ ہوگی. تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف لٹریچر پر کام کر رہے ہیں، آپ اصل میں ایک تہذیب بھی بچا رہے ہیں. آپ ایک تاریخی اور دینی ایک ورثہ بھی اس صورت میں محفوظ کر رہے ہیں. اور یہ بڑا، اس کام کو بڑی پامردی سے اور استقامت سے کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ سب لوگ جو کر رہے ہیں. اور اس کو مختلف شہروں میں پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں جہاں ہماری کمیونٹی ہے، ان سب کو اردو گھر سے کنیکٹ ہونا چاہیے. آئی مین کہ یہ نہ ہو کہ ہم جیسے چند شاعر لوگ ہی بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کو غزل سنا کر ہی لطف اندوز ہو جائیں. یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے نا نیکسٹ جنریشن کو دینا ہے. میرا بیٹا ہے جو پڑھ رہا ہے فائنل ایئر میڈیکل کالج میں، تو لٹریچر کے ساتھ اس کا بھی الحمدللہ ہے شعبہ. تو اس یہ ایک فیملی کو، کیلیفورنیا کی ایک فیملی کو، ہمارے فیملی فرینڈز ہی ہیں، بلکہ میرے اصل میں پہلے فین بنے، پھر فیملی فرینڈ بن گئے. ان کے بچوں کو اردو جو پڑھا رہا ہے، اور وہ فیملی اس کو بڑی ضرورت ہی محسوس کرتی ہے. وہ فیملی جو ہے یعنی کیسی کہ جو 60s میں ہی وہیں سیٹل تھی، یعنی کہ وہ بچے کے والد والدہ وہیں کے بورن ہیں، کیلیفورنیا کے ہی. لیکن وہ لوگ اس بات کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کے سارے بچوں کو اردو آنی چاہیے. پچھلے دنوں آئے تو وہ بچے آپس میں اردو نہیں بول رہے تھے، اور وہ میاں بیوی بھی نہیں اردو بول رہے تھے. لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کے بچوں کو یہ اردو بولنی بھی آنی چاہیے، لکھنی بھی آنی چاہیے، اور اس کا رسم الخط بھی آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں،
بڑا ضروری ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں بچوں میں اردو میں کے ساتھ ہی رغبت پیدا کر دیں نا، تو میرا دعویٰ ہے کہ ان کی دین کے ساتھ بھی رغبت پیدا ہو جائے گی، ان کی اپنی مشرقی جو روایات ہیں ہماری، جو مثبت جو اس کا ثقافتی پہلو ہیں، سارے پہلو مثبت نہیں ہمارے، لیکن بہرحال جو ہیں وہ بھی بچوں کو خود بخود ٹرانسفر ہو جائیں گے جب ان کی دلچسپی اردو کے ساتھ. میری رائے میں یہ آپ بہت بڑا کام کریں، اور اس کو آپ کام کو جاری رکھیں، اور اس کو اب نیکسٹ جنریشن تک بھی ہے. اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ نہیں ہے میری نظر سوئے کوفہ و بغداد، اہل نظر کریں گے تازہ بستیاں آباد. کچھ اس سے ملتا جلتا شعر ہے کوئی. محل آپ سے اہل نظر جو ہے وہ اصل میں تازہ بستیاں آباد کر رہے ہیں. وہ محض ریپیٹیشن نہیں ہے اور ریپلیکاز نہیں ہے یہاں پر. اور اردو کا دامن وسیع ہے، دین کا دامن وسیع ہے. فرمایا گیا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. جو بھی اچھی چیز ہے وہ ہماری ہے. اور اس سلسلے میں مجھے بڑا ایک میرا ایک مشاہدہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ترکی میں کیا کرتے ہیں لوگ، وہ چھوٹے چھوٹے ان کے گیسچرز ہیں، دعائیا گیسچرز. کوئی کھا رہا ہو تو اس کو دعا دیتے ہیں، وہ یعنی اپنے لفظوں میں. کھاتے پیتے رہو، کو پی رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ تم اچھی طرح پیو. کوئی کنگھی کر رہا ہو تو اس کے جو بھی کوئی کسی کو کرتا ہے، دیکھیں ان کے کلچرل ان کی ویلیوز ہیں، اور وہ اس کو وہ کہتے ہیں ہماری یہ قدیم کلچرل ویلیوز ہیں. تو میں نے جب ان کی دعاؤں کے تراجم دیکھے، میں نے کہا یہ تو سارے کا سارا دین ہے. یعنی کہ مجھے ایسا لگا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی اخلاقیات اگر ہے، اور اخلاقی پہلو پائے جاتی ہیں، تو اس کے ڈانڈے جو ہے شہر علم سے ہی جڑتے ہیں. تو تب مجھے اس حدیث پاک کا پریویو جو ہے نا صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھ میں آیا. حکمت مومن کی گمشدہ میراث کیسے ہے کہ یہ تو اصل میں سرمایہ ہمارا تھا، یہ تعلیم ہماری ہے. ہم کنیکٹ نہیں کر رہے اس کو، ہم وہ رسک کنیکٹ ہوئے. تو آپ لوگ جو ہے آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نیشن آف دی نیشنز ہیں. آپ بہت سے اقوام کا مکسچر ہیں. تو آپ بہت سی لوگوں کی، بہت سے کلچرز کی پازیٹیو ویلیوز کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر اپنی دین اور ثقافت کے پیرائے میں بیان کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میرے پاس نام ہے تلمیز فاطمہ برنی صاحبہ کا. تلمیز بہن آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں سننا چاہوں گی. بہت شکریہ مجھے بولنے کا موقع. میں سننے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہوں، اپنی باری پاس کروں گی. شکریہ. اگر نام میرے پاس ڈاکٹر شاہ جی شاہ کا ہے، آپ کچھ اگر بات کرنا چاہتی ہیں ڈاکٹر شاہ جی صاحب. جی السلام علیکم. بہت اچھا لگا آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اتنی اچھی باتیں ہمیں بتائیں اور ہمیں مستفید کیا. پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا. دوسری بات یہ کہ اس بات سے میں بہت متفق ہوں آپ کی، جو آپ نے کہا کہ یہ سارا جو سرمایہ جو ہے وہ ہمارا ہی تھا، یہ تعلیم ہماری ہی تھی، لیکن لوگ اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. میں بہت متفق کرتی ہوں آپ کی اس بات سے. جتنا انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے اور چیزیں نئی نئی پڑھتا جاتا ہے، اس سے جب ہم دنیاوی علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے دین کا علم بھی حاصل کیا ہوا ہو تو ہمارا ایک سوچنے کا جو ڈائمینشن ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے. آپ کا ایک پرسپیکٹو الگ ہو جاتا ہے، آپ کا ایک لینس الگ ہوتا ہے جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں. تو اس سے آپ کو جب آپ دوسری چیزیں بھی پڑھتے ہیں، دوسرے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ نے دین کا بھی تھوڑا بہت شعور پیدا کر لیا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر علم جو ہے وہ قرآن سے ہی تو آ رہا ہے، حدیث سے آ رہا ہے، سنت سے آ رہا ہے. تو ایوری تھنگ از اسٹارٹنگ فرام دیئر. اور واقعی میں ایسے ہی ہے کہ یہی لگنے لگتا ہے، آپ کا لینس بالکل چینج ہو جاتا ہے دنیا کے بارے میں اور علوم کے بارے میں. بہت ساری چیزوں کو میں نے جب پڑھا، بعد میں میڈیسن پڑھنے کے بعد بھی NLP اور دوسری چیزیں پڑھی، تو مجھے اس میں جو انسائٹس آئیں وہ میں نے کہا یہ تو میں پہلے پڑھ چکی ہوں، قرآن میں پڑھ لیا تھا جب اس کی تفسیر کر رہے تھے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا، یہ بات انہوں نے کیچ کر لی ہماری، تو ہم لوگ اس صحیح. چیز پہ بھی عمل کر رہے ہیں.
तो मैं इस बात से आपकी काफी मुत्तफिक हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जी, मैं इस पर कुछ बोल सकूंगा इस पर? जी जी फरमाइए। अच्छा, जी डॉक्टर साहब, ये मैं आपकी बात को आगे लेकर चलना चाह रहा हूँ। पिछले दिनों हमने एक किताब शाये की। एक प्रोफेसर साहब हैं जो कि मस्जिद में खतीब भी हैं। उन्होंने वो स्टीफन कोए की जो जो किताब है, जिसमें वो कामयाब लोगों की 7 हैबिट्स हैं गालिबन, 7 हैबिट्स या 10 हैबिट्स, याद नहीं मुझे, कि वो स्टीफन कोए की एक बड़ी मशहूर किताब है। उन्होंने इस पर ना उनका एक मकाला है कि इसके कुरानी माखज़, तो उन्होंने वो बड़ी खूबसूरती से कनेक्ट किया है कि बड़ी जो मारूफ जो कामयाबी के गुर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो कुरान और हदीस की फलां रेफरेंस वो को तकरीबन कोई 350 सफ़हात की किताब है और पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, और उनका एक थीसिस है ये। और फिर वो थीसिस बाद में शाया हुआ। और शायद पहले भी कहीं हुआ था, लेकिन वो पब्लिशर उनको जो तंग कर रहे थे बहुत, तो इसमें मैंने उससे कहा कि आप ये आप किताब हम शाया करते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने शाया की ये किताब। इंशाल्लाह मैं भिजवाऊंगा आपको, आप सब लोगों को भिजवाऊंगा इंशाल्लाह किताब। या आपकी गुफ्तगू की एक तस्दीक में बात कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. थैंक यू सो मच. शुक्रिया। अगला नाम मेरे पास है सलमान सिद्दीकी साहब का। सलमान। जी, हाज़िर महफिल को आदाब, और डॉक्टर अजहर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। और यकीनन आपकी गुफ्तगू जो है वो बहुत ही दिलचस्प थी, लेकिन शदीद तशनगी बाकी है, और उम्मीद है कि आप कभी यहाँ का सफ़र करेंगे तो हमें और वक्त देंगे यहाँ डैलस में आके। आपसे तो यकीन बहुत बातें होंगी। वासिफ अली वासिफ को बहुत पहले नाम से तो वाकिफ हैं, लेकिन बहुत पहले इनकी एक ही किताब मेरी नज़र से गुजरी थी, वही पढ़ी थी। तो आज की मीटिंग में चूंकि वासिफ अली वासिफ का इतना जिक्र है, तो मैंने कहा चलें वही किताब मैं देखता हूँ। तो ये एक जुमला मेरी नज़र से गुजरा, तो इस पे मैं आपके ख्यालात लेना चाहूँगा। और पहले मैं इक़्तिबास पढ़ देता हूँ, और इस पे मेरे 2 सवाल हैं, ठीक है? तो जी ये कौम गरीब है, लेकिन वो लोग अमीर हैं। कारें ही कारें, राह चलना दुश्वार है। महंगाई हद से ज्यादा और खरीदारी भी हद से ज्यादा। अजब आलम है। खतरात बयान हो रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं। बयान करने वाले भी अपने आलीशान मकानों की तामीर करते जा रहे हैं। जहां अल्फाज अपने मफाहिम बदल चुके हों, वहां अपने अहद के बारे में क्या कहा जा सकता है? हमारा अहद अजब अहद है, इसमें क्या नहीं हो रहा। दौरे तज़ादात का दौर है। बड़ा लंबा मजमून है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा 2 चीजें। एक तो ये कि ये किताब शायद 30 साल पहले शाया हुई थी, और लेकिन ये मंजर तो आज का मंजर है। तो आप इसमें मजीद अबतरी देखते हैं कि आपको लग रहा है कि कुछ हालात वैसे ही हैं जैसे पहले थे, या उससे मजीद अबतर हो गए? और दूसरा, एक लोगों के बारे में, इंटेलेक्चुअल्स के बारे में, आपने माशाल्लाह इतने बड़े लोगों का नाम लिया, उनके साथ अपने टाइम गुजारा हुआ है, और आप आज भी अदबी मंजरनामे पे और हमारे कहना चाहिए कल्चरल मंजरनामे पे और शऊर पे आपकी नज़र है। तो आज भी हमारे पास लोग मौजूद हैं आप जैसे, और लोग जो काम कर रहे हैं, जिनमें सोच है, समझ है, सलाहियत है। क्योंकि हम वहाँ से दूर हैं, तो हमें उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो बस ये 2 मेरे सवाल थे आपसे। शुक्रिया बहुत बहुत। जी, बहुत शुक्रिया। ये आप कह सकते हैं कि जो मंजरनामा है, मंजरनामा तो वही है, और मंजरनामा शायद पहले से ज्यादा गंभीर है, इसमें कोई शुबा नहीं। मेरा ख्याल है कि जिन जो लोग अहले बसीरत हैं, जो लोग, वो गालिबन खफीफ सी मिलावट को या खफीफ सी पॉल्यूशन को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। यानी कि अगर हम आज से 30 साल पहले की और आज की बात करें, तो आज तो ग्रेविटी ज्यादा है, लेकिन जिस कदर ग्रेविटी उस दौर में थी, वो शायद जिन लोगों को महसूस नहीं हो रही थी। कि लफ्ज़ अपने मफाहिम बदल रहे हैं, और जो है तवाज़न डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे गरीब गरीब तर और अमीर से अमीर तर कैसे होता जा रहा है।
تو وہ غالباً وہ ان کی نظر نے محسوس کر لیا تھا. میں آپ کو ایک ذاتی ایک آپ کو بات بتانے لگوں، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک بار مجھے آپ کے ساتھ گاڑی میں سفر کرنا تھا. کہیں آپ جا رہے تھے تو میں ابھی اس وقت پہنچا تو آپ گاڑی سے نکلے تو آپ نے کہا تم بھی بیٹھو ساتھ. غالباً آپ کا خیال ہوگا کہ نوجوان اتنی دور سے ملنے آیا ہے تو یوں ہی نہ واپس چلا جائے. اور تو گلشن نبی میں آپ رہتے تھے، ریواز گارڈن تک آپ کو کام تھا، تو میں مقصد یہ تھا کہ چلو گفتگو کرتے رہو. تو واپسی پر ایسا ہوا کہ وہ اسکول کی چھٹی کا ٹائم تھا اور ملتان روڈ تھی اور ایک بس تھی بڑی پرانی اور بچوں کی اسکول چھٹی تھی اور بچے بیچارے نا چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، لٹک رہے ہیں اور بالکل پیکڈ ہے اور آگے کے گاڑی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں، بس کے پیچھے جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ آپ بڑے کرب سے نا کہا کہ یہ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے قوم کا بچے پر، قوم کے بچوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. یا آپ زیر لب جو ہے نا ساتھ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں دیکھو کیا ہو رہا ہے. اچھا اب وہ منظر جو ہے وہ شاید ہمارے لیے معمول تھا، یا ہمارے لیے بہت ایک کم درجے کی کو ٹربولنس ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں، بس اوور لوڈ بھی ہوتی رہتی ہیں اور لوگ لٹک کر بھی جاتے ہیں. لیکن آپ نے وہ کرب جو ہے نا وہ کیسے محسوس کیا؟ میں آج بھی یاد کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس قدر لطیف حسیات کے مالک تھے. اور جہاں تک بات بہتری کے امکان کا، مجھے یاد ہے عامر سلیمان جو ہے نا بڑے اچھے سپیکر ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی ہیں. وہاں ہمارے کئی میں نا کوئی ڈبیٹ کا کمپٹیشن ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں شامل نہ ہوں، اور پھر جو ٹاپک ہوتا تھا وہ پھر میرے ساتھ ڈسکس بھی کیا کرتے. تو مجھے یاد ہے ایک ٹاپک تھا کہ زوال کے حوالے سے تھا، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے. مجھے نا پوائنٹ یاد رہ گیا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ پوائنٹ میں نے ان کو دیا یا انہوں نے مجھے دیا. وہ پوائنٹ یوں تھا کہ اگر آج کے دور میں اگر کوئی شخص جو ہے زوال پر بات کر رہا ہے، زوال کو محسوس کر رہا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ کم از کم اس زوال کا حصہ نہیں. سمجھ لے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زوال سے بچے ہوئے ہیں اور زوال سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی آواز جو ہے وہ ایک شمع امید. یہ مجھے آج سے 35 سال پہلے کا ڈائلاگ یاد ہے عامر کے ساتھ. اب یہ بات آپ کی یہ جو صورتحال ہے. اچھا آپ دیکھیے بڑی پرلطف بات ہے کہ آپ کے جو مضامین ہیں، آپ کے مضامین جب شروع ہوئے نا تو وہ ایک لٹریچر کا ماسٹر پیس ہوتا، جس کی مثال پیلو پکیاں ہے، جس کی مثال محبت ہے، جس کی مثال فراق و وصال ہے، جس کی مثال ذرے میں صحرا ہے. اچھا لیکن آپ نے پھر آہستہ آہستہ اپنے کالموں میں روزمرہ کے جو معاملات ہیں نا، روزمرہ کے جو معاملات ہیں، جو قوم کو درپیش جو مسائل ہیں، وہ ان پر بھی بات کرنا شروع کر دی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو لٹریچر کا شاہکار لکھ سکتا ہے، جو اس قسم کے جملے لکھتا ہے کہ زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے. کس قدر بھاری جملہ ہے یہ. وہ جو ہے نا یہ پیراگراف بھی لکھ رہا ہے کہ قوم کدھر جا رہی ہے، لفظ کیسے اپنے مفاہیم کھو رہے ہیں. تو یہ ایک آپ کی سیکریفائس ہے کہ آپ نے وہ جو ہے غم جانا کے ساتھ ساتھ غم دورہ کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھا. بات آپ بھی درست ہے، مسائل پہلے سے زیادہ گمبھیر ہے، لیکن آپ ہی کا ایک جملہ حوصلہ دیتا ہے. وہ جملہ اس مرتبہ بھی میں نے سیمینار میں سنا ایک مقرر سے کہ آپ کا فرمان ہے، اور جملہ جو ہے کہ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید ترک نہ کرنی چاہیے. بہت عمدہ. تھینک یو. سلمان، آپ کے بعد میرے پاس نام ہے شیخ اعجاز احمد کا. شیخ اعجاز احمد صاحب. اظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے، بہت ہم نے انجوائے کیا.
اچھا میرا ایک سوال ہے ادب میں ہے. ہاں ماشاءاللہ ان کی تصانیف اتنی ہیں, شاعری بھی ہم اکثر ہمارے نظروں سے گزرتی ہے, 65 کے سے زیادہ غالباً کتابیں ہیں ان کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی ایسی ان کی جو تصنیف ہے ہم جو سب سے بیسٹ ہو تاکہ ہم شروع کریں ان کو, تو آپ کے نظر میں کون سی سب سے جی میں بیسٹ ہے؟ سمجھتا ہوں, جی جی بہت اچھا اور پریکٹیکل بات آپ نے شروع کی. میں سمجھتا ہوں کہ جس ترتیب سے اصل میں آپ کی کتابیں آئی ہیں, اگر ہم اسی ترتیب سے پڑھیں تو ہم زیادہ لطف اندوز ہوں گے. مثال کے طور پر, یا اگر دیکھیں نا کتابیں تو بہت سی. اچھا یہ میں ویسے آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ آپ کی زندگی میں صرف 3 کتابیں آئی تھیں. ایک شب چراغ تھی جو سب سے پہلی تھی, جو 78-79 میں غالباً آئی. پھر نثر پاروں کی کرن کرن سورج تھی, اور پھر دل دریا سمندر, اور قطرہ قطرہ گلدم. یہ صرف 3 کتب تھیں جو آپ کی زندگی میں آئی تھی. باقی سارا کام آپ نے لکھا ہوا تھا, وہ شائع بعد میں ہوا ہے, پوسٹ ہیومس زیادہ ہے. پھر جو گفتگو ہے بیسیکلی وہ تو آپ کی ریکارڈڈ گفتگو ہے. جو کوشچن آنسر جو سیشنز ہوتے ہیں ان کو کمپائل کر کے ہمارے پاس 34 کتابیں بن گئی. تو اگر کسی کو آپ کے کام سے تعارف کروانا ہو, اور تو میرا خیال ہے کہ یہ 3 کتابیں کافی ہیں, 4 کتابیں. کرن 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 سورج, دل دریافت سمندر, قطرہ قطرہ کلزم, جی اور پھر چوتھی کتاب حرف حرف حقیقت. اور اس میں ایک اضافہ یہ کرتا چلوں کہ آپ کی اگر شاعری ہم دیکھیں نا, تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا فکری سفر جو ہے وہ شعری مجموعے تک بھی مکمل ہو چکا تھا. کیونکہ جب ہم آپ کے مضامین پڑھتے ہیں اور آپ کے اشعار پڑھتے ہیں تو بعض کو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ہی کسی مضمون یا اپنے ہی کسی شعر کی وضاحت کر دی ہے پورے مضمون میں. یعنی کہ وہ ایسا ہے جس کو بولتے ہیں نا فکری ارتقاء والی کو بات ملتی نہیں ہے. جیسے ہم یہ کہیں کہ 70s میں آپ کی فکر یہ تھی اور 80s میں یہ ہوگی, اور ایسی بات نہیں ملتی. اور اس میں آپ اکثر گفتگو میں اور اپنی کتابوں میں, بلکہ اب ہم آپ کی کتابیں ری پرنٹ بھی کرتے ہیں. ہم نے کاشف بھائی سے, جو آپ کے صاحبزادے ہیں, ان سے رائلٹی لے لی ہے 5 سال کے لیے, اس سے رائٹس لے دی ہیں. تو اب انشاءاللہ کتابیں نئی سر دھج کے ساتھ اور متن کی غلط کے بغیر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انشاءاللہ شائع کریں گے. وہ زیادہ آپ کو لطف آئے گا. کیونکہ درمیان میں جب وہ کمرشل قسم کے پبلشر آ گئے تو انہوں نے متن اور پروف ریڈنگ کی پرواہ نہیں کی, تو وہ کافی مسائل پیدا ہوئے. اچھا میں محض کر رہا تھا کہ آپ کے مضامین میں آپ اکثر اوقات جو شعر ذکر کرتے ہیں نا, وہ آپ کا اپنا شعر ہوتا ہے ذکر کیے بغیر, اور وہ شعر جو ہوتا ہے وہ پورے مضمون کا خلاصہ بھی ہوتا ہے. اچھا اب یہ کہ اگر کسی نے آپ کی فکر کا نچوڑ لینا ہو تو اس کو آپ ریکمینڈ کریں گے. آپ مجموعہ خطوط کا مجموعہ ہے خطوط کا جو مجموعہ گمنام ادیب کے نام سے ہے. اگر کوئی انسان وہ پڑھ لے, وہ محض 125 کے قریب صفحات ہیں, اور اس میں مختلف لوگوں کے خطوط کے جوابات ہیں. اس میں ایک خط میں میری کتاب پہلی کرن کا بھی ذکر ہے. ہمارے کولیگ تھے, جب وہ UK گئے پارٹ 2 کے لیے, تو وہاں پہ لائبریری میں انہوں نے نا پہلی کرن دیکھی میری کتاب, اس کا ذکر بھی عامر نے کیا. تو انہوں نے خط میں ذکر کیا کہ میں نے اظہر یہ کتاب پہلی کرن دیکھی ہے, اس پر یہ شعر مجھے یاد آیا, جمال ہمنشین دربار, وہ بھی وہ گفتگو اس میں ہے. تو خطوط جو ہیں وہ آپ کی فکر کا سمٹاؤ ہیں, اور جو گفتگو ہیں وہ آپ کی فکر کا پھیلاؤ. یعنی کہ اگر آپ نے اس کو, آپ کی فکر کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہو تفصیلات کے ساتھ, تو گفتگو سیریز پڑھ لیں. اور اگر اس کو ایک کوزے میں دیکھنا ہو تو خطوط پڑھ لیں. اور اگر لٹریچر, اگر آپ کی نثر نگاری سے واقفیت حاصل کرنی ہو تو دل دریا سمندر اور قطرہ قطرہ کلزم دیکھ لیں. تو میرا خیال ہے کہ ترتیب یہی اگر ہو گئی تو زیادہ لوگ اچھی طرح پڑھ سکتے.
بہت شکریہ. شیخ صاحب کے بعد میرے پاس نام ہے ڈاکٹر حمید شیخ صاحب کا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں. وعلیکم ڈاکٹر صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی خیالات کا اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک سوال ہے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ واصف صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، تو آپ سب کچھ ان کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ اپنا علم اور تجربہ بھی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تصوف کیا ہے. پہلے تو آپ ذرا تھوڑا اس کا بتائیے، اور پھر یہ بتائیے کہ تصوف کا ہماری عملی زندگی میں جو ہے اطلاق وہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا مظہر کیا ہے. یہ مختصر سے آبزرویشنز ہیں اور سوالات. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی سوال کیا ہے اور جو محل وقت کی آواز بھی ہے اور میرے ساتھ ریلیونٹ بھی ہے. اچھا ایسا ہے کہ ہم نا بغیر تفصیلات میں جائے ہوئے یا بغیر کسی تمہید میں جائے ہوئے، اور جو میں سمجھا ہوں میں عرض کیے دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تصوف جو ہے اصل میں اتباع کردار محمدی ہے اور اتباع اخلاق محمدی سب سے جو میں سمجھا ہوں. جو ہمیں قبلہ واسطہ صاحب نے سمجھایا ہے وہ یہ کہا ہے آپ نے کہ طریقہ جو ہے نا اصل میں شریعت بالمحبت ہوتی ہے. آپ نے کہا کرتے ایک ہے فرائض ادا کرنا اور ایک ہے اس کو دل سے ادا کرنا کہ آپ اس کی روح سے واقف ہو جائے، وہ آپ کی روح میں اتر جائے، آپ کے مزاج میں اتر جائے. یہ تصوف. تصوف اصل میں اصحاب صفہ کی لیگیسی ہے. یہ کوئی کنٹروورشل ٹاپک نہیں ہے. یہ اتفاق یعنی کہ یہ لیگیسی جو ہے اصحاب صفہ کی، اور اس کی ڈیفینیشن میں جو ہے کشف المحجوب کی سے میں بات کر رہا ہوں. صفحے اول کے لوگ صوفی کہتے ہیں کہ جس نے اپنے باطن کا صفحہ کر لیا ہو. لیٹر اینڈ اسپرٹ، یعنی ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو شریعت لیٹر ہے اور اس کی اسپرٹ جو ہے نا یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ اس کی روح کو سمجھ جائیں. جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم سورہ ماؤن میں پڑھتے ہیں فویل للمصلین، اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی تباہی ہے؟ اس لیے کہ وہ نماز جو تقاضے کر رہی ہے وہ پوری نہیں کر رہے. وہ جو حضور تعامل مسکین میں ہے وہ پورے نہیں ہیں. وہ جمنا ان الماعون، ایک دوسرے کو عام چیزیں نہیں دیتے، ایک دوسرے کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، اور وہ یتیم کی سرپرستی کی بجائے دھکے دیتے ہیں اور وہ ریاکاری کرتے ہیں وہ جو کام کرتے. تو یہ ہے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نمازوں کی تباہی ہے. کیا ہوا کہ لیٹر موجود ہے، فارم موجود ہے، لیکن اس کی اسپرٹ نہیں ہے. تو اصل میں یہ اس اسپرٹ کو ریوائیو کرنے کی اصل میں چیزیں ہیں. ان کے تصوف کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، سبجیکٹ میٹر یہ مختصر بات ہو رہی ہے، تفصیل میں نہیں ہو رہی، وہ اصل میں تزکیہ نفس ہے. جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو انسان بے ضرر ہو جاتا ہے. اور بے ضرر ہونا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بنیادی دینی اخلاقیات کا حصہ ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے، میرا دل اس پر بڑا تڑپتا ہے کہ ہماری مساجد میں دنیا بھر کے ٹاپک ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا کہ بھی وہ دین میں ہے کہ وہ شخص نہیں مسلمان ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہ ہو. اب یہ آپ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مفتی اگر اس کو یعنی کہ ہمیں یہ جو بنیادی جو اخلاقیات والا جو پہلو ہے دین کا، وہ دور ملوکیت میں اس کو وہ سپریس کیا گیا اور صرف عبادات پر ہمیں زیادہ وہ کر دیا گیا کہ بس یہاں لگے رہو، معاملات کی طرف نہ ہو، وقت کے بادشاہ سے نہ پوچھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس تم اپنی مساجد بات کرو. تو یہ اصل میں جو ہے نا تصوف جو ہے نا وہ اس کو نلیفائی کرتا ہے کہ نہیں، ہم اخلاقیات کو ٹھیک کریں گے، ہم اپنے روح کا تصفیہ کریں گے، ہم نفس کا تزکیہ کریں گے، اپنے قلب کا تصفیہ کریں گے، تاکہ ہم دین کی ٹرو اسپرٹ اور ٹرو روشنی سے متمسک ہو سکے. تو تصوف اور شریعت میں فرق نہیں ہے. یعنی کہ نماز پڑھنا
شریعت ہے تو میرا خیال نماز کے تقاضے پورے کرنا جو ہے وہ تصوف ہے، جیسے میں بتایا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ صوفیہ جو ہے جو بھی ٹاپک کھولتے ہیں وہ اس کی بنیاد میں قرآن و حدیث ہی ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں ذیشان دانش، وہ میرے ساتھ کو مترجم بھی رہے ہیں کشف المحبوب میں، تو ان کا ایک ایم فل کا تھیسس تھا جس پہ اور جس کا عنوان تھا فکر واصف کے قرآنی ماخذ، اور یونیورسٹی آف لاہور سے ان کا یہ ایم فل اسلامیت کا تھا۔ میرے پاس آئے، میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں، الحمدللہ آپ آئیں اور میں آپ کتاب کھولیں مذہب کی، آپ ایک ایک جملہ بولیں، میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک جملے کے روٹ بتا دوں گا کہ اس کے روٹ میں کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے۔ اور یقین مانیے کرن سورج کی ابھی 40 صفحات ہوئے تھے تو ان کا ایم فل کا تھیسس مکمل ہو گیا۔ ان کا مجھے جتنا مٹیریل ضرورت تھا نا، اب مجھے یہاں تک مل چکا ہے۔ آپ کسی کھلے ڈلے صوفی کی بھی شاعری دیکھ لیں، باب اللہ شاہ سرکار کی آپ دیکھ لیں شاعری، اس میں کافیوں میں جا بجا قرآنی آیات، تلمیحات ایسے استعمال ہوئی کہ وہ باہر نہیں ہے۔ مثنوی کو قرآن در زبان پہلوی کہا گیا۔ علامہ اقبال نے دعویٰ کیا اپنی آخری عمر میں کہ یا اللہ، میں نے فارسی میں شعر ترجمہ ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اگر قرآن کے علاوہ ہو، اگر تو میری بخشش نہ ہو، بے شک مجھے شفاعت نصیب نہ ہو۔ وہ بڑا ایک چیلنج اور دعویٰ اور یہ مان ہے۔ تو یہ جدا نہیں ہے، بلکہ اس میں دین کی روح ہے، بس اس میں کنٹروورسی زیادہ آ گئی، کیونکہ اس میں ایسا ہوا کہ تصوف کو کانسیپٹ کو ڈسٹارٹ کرنے میں دو طبقات نے زیادہ کام کیا، جو لوگ الٹرا رائٹ تھے اور جو لوگ الٹرا لیفٹ تھے۔ جو لوگ الٹرا رائٹ تھے وہ کہتے نہیں، بس جو ہمارے پاس کتاب میں آ گیا یہ کتابیں بس یہ کافی ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے کچھ تفہیم کی، اس کے علاوہ جو کچھ بھی خرافات ہیں، بدعات ہیں۔ جو الٹرا لیفٹ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تصوف کا وہ ورژن چاہیے جو کلمے سے آزاد ہو، جو شریعت سے آزاد ہو، جو بس قوالی نائٹ کے ساتھ ہی پورا ہو جائے تصوف، تو ہمیں وہ چاہیے جس میں کوئی قدغن نہ ہو، کوئی شریعت کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرے، بس ہمارے ساتھ اچھی اچھی شاعری کرے، ہمیں اچھے اچھے نکات دے اور بس ادم مسکل لگے بس۔ تو یہ جو دو ایکسٹریم جو فکری جو دھارے تھے، جہاں سے کنٹروورسی ہوئی ہے کریٹ، ورنہ میرا خیال جو مین سٹریم میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ فور دی لاسٹ 1400 ایئرس وہ تصوف کے اوپر متفق تھے، اور دوسری صدی اور دوسری ہجری میں لفظ صوفی ہمارے لٹریچر میں داخل ہو گیا، کیونکہ یہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو معاشرے میں خرافات سے جو اخلاقی خرافات سے جنہوں نے اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھا ہوا تھا، ان کے لیے لفظ صافی اور صوفی استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس میں کنٹروورسی نہیں ہے اس میں، اور کوئی وہ کلیش بھی نہیں ہے شریعت اور اس کا۔ کوئی صوفی آج تک یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہ پڑھو یا خدا نخواستہ زکوٰۃ نہ دو، وہ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے روح پر ہی بات کرے گا، یا نماز کے روح پر ہی بات کرے گا۔ تو میرا خیال اس میں کنٹروورسی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو کشف المحبوب کا جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس کے ہم نے پہلے 7 باب الگ ایک کتاب کی شکل میں شائع کی ہیں، اور اس کی تقریض بھی آپ دیکھیں گے، اردو کے پروفیسر ہیں غلام اصغر، اسلامی یونیورسٹی بہارپور سے، ان کی تقریض لکھی ہوئی ہے، اور باقی تبصرہ جات بھی دیکھیے گا۔ اس میں ہم نے یہ پہلے 7 چیپٹر اس لیے علیحدہ چھاپے کہ یہاں تک نا تصوف بطور موضوع ایڈریس ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے ایک بڑا سہانے روح تھا میرے لیے جب میں سوسائٹی میں کنٹروورسی دیکھتا تھا یا قسم کی بات ہوتی تھی، تو میں نے جب وہ کشف المحبوب کا مطالعہ شروع کیا اور اس کی جب شروع کی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں تک ایک سیپریٹ بک کے طور پر بھی کتاب آنی چاہیے، تاکہ
ताकि बंदे को खुद से कुछ ना कहना पड़े कि सब क्या है और क्या नहीं है, बस वो लोगों को ये किताब मिल जाए कि ये आप देखें 1000 years बिफोर तसव्वुफ के बारे में ये डिस्कशन। कशफुल माजूब का भी इसलूब यही है कि आपने जिस वो है उस पर जिस टॉपिक पर भी लिखा है, जिस चैप्टर पर भी, पहले कुरान की आयत लेकर आते हैं, फिर हदीस लेकर आते हैं, फिर असहाबा के अक़वाल लेकर आते हैं, फिर ताबईन, तबा ताबईन, और फिर अपने दरमियान जो 200 साल का जो गैप है, क्योंकि आपका सन विसाल जो है सैयद हरवेर का वो 465 हिजरी है, तो फिर दरमियान के 200 साल में जो हमारे बुजुर्ग लोग गुजरे हैं उनके अक़वाल लेकर आते हैं, और फिर अपना एक वो देते हैं, ओपिनियन देते हैं उस टॉपिक के बारे में। यहाँ से मेरी ये मैं एक बात कर रहा था कशफुल माजूब पढ़ने के वाले से, तो मुझे एक बात याद आई, मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ कि जिस जमाने में मुझे केवल वास साहब ने पहली मुलाकात में कहा ना कशफुल माजूब पढ़ा करो, तो मैं उस जमाने में ना फलसफा लाजानियत में काफी उलझा हुआ था। जॉन पॉल सार्टर का जो फलसफा था कि जिसका मुद्दा ये था कि इंसान के पास जो भी इल्म है, चूंकि वो नामुकम्मल है, चूंकि वो रिलेटिव है, तो उस इल्म की बुनियाद पर इंसान जो भी मकसद तख्लीक, मकसद हयात या मकसद कायनात जो दरियाफ्त करेगा या कॉइन करेगा, वो नामुकम्मल। इस वजह से ना ना कायनात का कोई मकसद है, ना इंसान की तख्लीक का मकसद है, इंसान का अपना मकसद है, ये सब लाजानी बातें, वो फलसफा है। और मैं इसमें काफी उलझा हुआ, और यकीन जानिए कशफुल माजूब में पढ़ने शुरू की थी, उसके पहला चैप्टर है असबात इल्म, उसमें एक जुमला था, उससे मेरा ये सारा फलसफे के की तारो पौध जो है ना बखेर कर रखती। मैंने कहा वाह, ये तो सिर्फ एक जुमले में पूरा फलसफा सिमट किया। आप फरमाते हैं, वो जुमला यहाँ से शुरू होता है, असबात इल्म का तीसरा चैप्टर, उसका पहला जुमला है, मुल्हिदीन के दरमियान एक गिरोह है जिसे सोफिस्ताई कहते हैं। जिन लोगों का अकीदा ये है, जिन लोगों का मानना ये है कि इंसान के पास जो भी इल्म है वो मबनी बर हकीकत नहीं है, इसलिए इल्म की तलाश जरूरी नहीं है। अच्छा, इसका क्या लिखते हैं, इसके आगे सैयद हरवेर फरमाते हैं, हम उनसे ये पूछते हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि ये बात उनकी ये बात कि इंसान के पास जो भी इल्म है वो मबनी बर हकीकत नहीं है, इसलिए उस इल्म की जरूरत नहीं है। उनकी इस बयान ये बयान उनका जो है मबनी बर इल्म है या नहीं, और अगर वो कहें कि उनका ये बयान जो है मबनी बर इल्म है, तो फिर गोया उन्होंने अपनी ही दलील से अपनी बात को जुटला दिया है। और अगर वो कहें कि नहीं, ये बात अभी मबनी बर इल्म नहीं है, तो फिर हम ऐसी बात पर गौर व फिक्र क्यों करें जिसकी बुनियाद में इल्म है ही नहीं। तो ये इस एक जुमले ने वो फलसफा लाजानियत का जाला जो है ना मेरे वो जहन से निकाल दिया। तो ये जो बड़ी असल में खूबसूरत बातें हैं। इससे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूंकि जो वक्त के जो सूफिया गुजरे हैं और आज के भी जो होते हैं, उनकी जो बात और अप्रोच जो है वो, चूंकि उनकी गुफ्तगू का और उनकी सुखन का लेवल जो अवामुन नास की सतह शूर से काफ़ी बुलंद होता है, तो वो बातें जब बगैर शाको सबाक के माशरे में स्पिल ओवर होती हैं, तो फिर ज़ाहिर परस्त जो मुफ्तियान कराम जो है वो फतवे लगा देते हैं। फिर वो कभी कहते हैं ये जिंदीक है, कभी कहते हैं मुल्की दीन है, कभी कुछ कहते हैं। हालांकि वो असल में वो बेचारे दीन बयान कर रहे होते हैं, लेकिन वो जरा कुछ गहराई में जाकर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अगला नाम है जनाब तारिक तौहीद साहब का। तारिक भाई, आप सवाल करना चाहते हैं, कोई बयान देना चाहते हैं? तबसरा।
तारिक तौहीद, अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगला नाम है शेख अनवर साहब का। शेख अनवर भी जा चुके हैं। तो मेरे पास आखिरी जो है ये कोई आईफोन पर कोई साहब हैं, ये साहिबा हैं, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। ये हसन जैदी भाई है भाई, जी, हसन जैदी भाई है मेरा ख्याल है, प्रॉबेबली आईफोन। अच्छा, हसन जैदी, अगर आपको बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल फिर मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। आपने दो चार बातें की, मैं आपसे आपका मशवरा लेना चाहता हूँ। आपने कहा कि जुबान की तरफ, नई बस्तियों के हवाले से आपने कहा कि बच्चों को जुबान की तरफ रग़बत दिलाई जाए। ये रग़बत कैसे आएगी? जो जुबान होती है वो बुनियादी तौर पे आप दो वजूहात से सीखते हैं। या तो माशरती ज़रूरत होती है, आपके इर्द गिर्द बोली जाती है वो जुबान, या फिर ये मुआशी फ़ायदा हो कोई। मैंने और आपने अंग्रेजी इसलिए सीखी कि उसका मुआशी फ़ायदा है। तो ये बताइए कि बच्चों को उर्दू सीखने में क्या मुआशी फ़ायदा है, वो क्यों सीखेंगे? दूसरा, इसमें मैं आपको तीन सवाल मेरे पास है। दूसरा, ये आपने स्क्रिप्ट के बारे में बात की। बात ये कि जो स्क्रिप्ट है ये तो इसकी अब लड़ाई मेरे अपने ख्याल में कि इट्स अ लॉस्ट बैटल। जो स्क्रिप्ट है वो अब रोमन ही रहेगा। पाकिस्तान में भी नई नस्ल को देख लीजिए, और जो कि खासतौर पे आजकल के कंप्यूटर के बाद और मोबाइल फोन्स के बाद स्क्रिप्ट अंग्रेजी ही रहेगा। और इंडिया में भी यही हाल है। इंडिया में तो ये जो फारसी अरबी रस्म ख़त छोड़ के अब हिंदी रस्म ख़त में मजहबी और गैर मजहबी उर्दू लिटरेचर तर्जुमा हुआ है, उसकी वजह से वो फल फूल रहा है। तो इस तरह क्या स्क्रिप्ट से चुपके रहना दुरुस्त है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आपने जो बांग्लादेश की मिसाल दी, किबला काशी और बनारस से जुड़ा हुआ है क्योंकि वो स्क्रिप्ट उनका ऐसा है। तो ये बताइए कि हमारी उर्दू में भी तो जो फारसी का असर और छाप इस कदर है कि हमने हमारे मज़ामीन, ख़ासतौर पर हमारी शायरी की अगर बात करो, हमारे मज़ामीन, हमारी तराकीब, सब के सब फारसी की देन है। और लगता है कि उर्दू ज़बान फारसी का ज़मीमा बन के रह गई है। उसने इतनी ज़्यादती की है। हमने शीरी फरहाद का जिक्र करते हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं, ना तो हमारे मजहब से, ना ही हमारे कल्चर से, जो हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मुश्तरका कल्चर है। शीरी फरहाद की बात करते हैं, जामे जमशेद की बात करते हैं। चलो अगर कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं। ये बताइए, पूरे बड़े सगीर में सैकड़ों सालों में कोई आपको कहानी नहीं मिली, कोई राजा, कोई मोहब्बत की दास्तान, कोई दिलचस्प बात जिसको आप अपनी शायरी में कलमबंद करते या मौजूआत लाते? तो ये हमारी उर्दू में फारसी का जमीमा बन के रह गई, एक सेकंड ग्रेड फारसी बन के, इसे कहते हैं वाना भी फारसी हैं हम लोग। तो ये तीन सवालात हैं कि कैसे रगबत दिलाएं अगर कोई इसमें माशी फायदा नहीं। दूसरा, स्क्रिप्ट ऑलरेडी लॉस्ट है, रोमन जो है ना जीत चुका है। और अगर अब हिंदी की स्क्रिप्ट को निकाल देंगे तो उर्दू तो बिल्कुल ही बैठ जाएगी, क्योंकि सारा अब हिंदी की वजह से जो करोड़ों इंडिया में लोग हैं वो उर्दू लिटरेचर से मुतासिर हो रहे हैं या मुतारिफ हो रहे हैं। और तीसरा जो है कि जब हम नुक्ता चीनी बंगाली जबान पर, बंगला जबान पे कर रहे हैं, तो ये नुक्ता चीनी उर्दू जबान पे भी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बड़े आप की वैलिड बातें। और असल में बात ये कि माशी ज़रूरत ना भी हो तो माशरती ज़रूरत जो तो बहरहाल है उर्दू। और ये देखिए, हमने अपने घर में बच्चों को खुद उनके अंदर ये एक एहसास पैदा करना क्या ज़रूरत नहीं है हमारी कि हमारी माशरती अक़दार क्या हैं और क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, हमें हल करना चाहिए। जैसे आपका स्टेट्स में जो है मुख्तलिफ अक़वाम के लोग हैं और वो अपनी अपनी अक़दार की हिफाजत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो ज़बान जो है वो किसी कल्चर को कल्चर का कैरियर होती है। मेरा ज़ाती ख्याल है माशी ज़रूरत तो बहरहाल नहीं होगी। और जहाँ तक वो स्क्रिप्ट की बात है, ये तो उस पर लॉस्ट बैटल वाली बात तो खैर नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई हार भी जाए हम तो असूल ही रहेगा। इस वजह से हम वो असूल तब्दील नहीं होगा कि हम उसमें लोड साइड पर आ गए। असल में बुनियादी तौर पर जो जो स्क्रिप्ट अरबिक जो है वो इतनी ज्यादा वो यानी कि आप देखें कि ये स्क्रिप्ट जो है यूएनओ की
जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज का एक स्क्रिप्ट है, अरेबिक स्क्रिप्ट। तो इस किस्म का ये आप समझ लें, ये कोई लॉस्ट स्क्रिप्ट नहीं है। और ये लॉस्ट मैटर यूँ नहीं कि देखिए मैंने तुर्की में देखा है कि तुर्की में वो लोग कहते हैं कि जिस ज़माने में हम लोग जिस ज़माने में तुर्की का रस्म उस्मानी होता था, इनके दूसरा अरबी जिसको हम बोलते हैं, तो कहते हैं उस ज़माने में हमारे बच्चे कुरान पढ़ लिया करते थे, लेकिन स्क्रिप्ट चेंज होने की वजह से हमें उनको कुरान पढ़ाने के लिए एक दूसरी ज़बान पहले पढ़ानी पड़ती है और फिर उनको कुरान सिखाना पड़ता है। क्या आप देखें यहाँ पर हमारे यहाँ जो लोग जिनकी तालीम महज प्राइमरी भी होती है, तो वो कायदा कुरान पढ़ लेते हैं। तो ये स्क्रिप्ट का एक फ़ायदा है और इस फ़ायदे से मज़ीद भी फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई स्क्रिप्ट जो है वो कभी ऑब्सोल्यूट नहीं होता, वो ऐसा होता है कि वो कभी ऐसा होता है कि कुछ गैजेट्स की वजह से वो कुछ जगह पसपाई ज़रूर इख्तियार कर लेता है। जैसे मुस्तफा कमाल पाशा के बारे में कहा गया है कि उस ज़माने में क्योंकि टाइप राइटर जो थे वो सारे अंग्रेजी थे और उस वक्त तक छापे खाने भी चूंकि वो सारे रोमन थे तो उसका ख्याल ये था कि अगर मैं स्क्रिप्ट चेंज करूंगा तो मेरी कौम पढ़ जाएगी, मेरी कौम में किताबें ज़्यादा शाये होंगी। और बाद में उसके अपने ही फॉलोवर्स ने कहा कि अगर हमें पता लग जाता कि ये टाइपिंग और ये जो 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 प्रिंटिंग है अरेबिक स्क्रिप्ट में भी आ जाएंगे तो हम चेंज ना करते। तो ये इसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ज़रूरत के तहत हम उसको रोमन में ले आते हैं, लेकिन यहाँ मैं जिस माशरे में रह रहा हूँ, यहाँ तो मैं जिस गैजेट में पकड़ता हूँ वहाँ पे वो मेरे लैपटॉप मेरा जो है खुद ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने कौन सा स्क्रिप्ट लिखना है। तो फिर हम एक स्क्रिप्ट्स को जिसकी एक लेगेसी है, हम उसको क्यों तर्क करें या इतनी जल्दी क्यों शिकस्त तस्लीम करें। ठीक है, बच्चे व्हाट्सएप और SMS पर और रोमन लिखते ज़रूर हैं, लेकिन आज भी सीरियस लिखने वाले और पढ़ने वाले अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर अभी वही नस्तालीक या नसख वाला ही इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद अपने लैपटॉप के ऊपर ही टाइप करता हूँ अपना कॉलम और यहीं से भेज देता हूँ। मुझे किसी लफ्ज़ ने तंग नहीं किया, मैं उसको रोमन में लिखूँ। और तीसरा सवाल क्या था आपका? कि तीसरा सवाल मेरा ये था कि इस तरह बंगला पे आप कह रहे काशी और उसका असर है बनारस का, तो हम पे भी फारसी का इतना असर है कि हमने ज्यादती की मुकामी दास्तानों के साथ, मुकामी रवायात के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि ये हम जिस मुनासिब होगा फिर बंगला मेरा पे? ख्याल है कि हम जो जदीद लहजा की जो लिटरेचर है आजकल, आप जिस लिटरेचर की बात करें वो गालिबन मीर तकी मीर के दौर का होगा, गालिब के दौर की शायरी की बात कर रहे हैं, जहाँ वो बतौर सारा शीरी फरहाद और जामे जम इस्तेमाल होता नहीं, अभी परसों हमारा मुशायरा हो रहा था उर्दू घर में, उससे भी लोगों ने फरहाद के शेर पढ़े थे, तो है। ऐसा तो जामे नहीं जम है कि वो तो अभी भी चल रहा है। वरना जो जदीद लहजा है जो शायरी का और लिटरेचर का, उसमें तो ये आजकल फारसी तलमीहात इस्तेमाल बहुत कम होती है और नहीं होती, और जदीद से जदीद तराकीब आ गई हैं। और अब निकल आए मेरा ख्याल है शीरीन फरहाद, अब तो पहाड़ खोद चुके हैं हम। चलिए, बहुत खूब। जामे जम की जगह पे हमारा लैपटॉप टेलीविजन आ आ गया। चुका है, इस वजह से अब जामे जम की जरूरत नहीं है। दुरुस्त दुरुस्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक तौहीद भाई, अगर आप दोबारा कोई बात करना चाहते हैं। तारिक तौहीद, अपना रिजवान भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आईफोन पे मैं हूँ एक्चुअली। कौन है मैम, कौन है? बलीग। है ना, नाम बताओ भाई। बलीग, अच्छा। सॉरी, वो आज दूसरे उस फोन से मैंने कनेक्ट किया। जी जी, मैं एक बहुत ही फरमाइए।
एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर आपका। आप 12 बज रहे हैं वहाँ पे, 12:15 हो रहे हैं इस वक्त। आप लेकिन आप हम लोगों के साथ दोबारा एक और नशिस्त करेंगे ताकि हम लोगों को सीखने का मौका मिले। सवाल तो मेरा कुछ और था आपकी पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद। वो पाकिस्तान और माशरे के हवाले से था, सलमान ने फिर सवाल कर लिया था वो। लेकिन मैं सवाल फिर अभी आपने कुछ गुफ्तगू की तसव्वुफ के हवाले से, तो मैं उसमें ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कशफुल महजूब मियां तुफैल मोहम्मद साहब का तर्जुमा 9th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद तसव्वुफ की बहुत सारी बुनियादी किताबें पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। भाई से तालिब इल्म के मेरा सवाल ये है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं या कुरान मजीद पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि इल्हाम, हर किस्म के इल्हाम का तसव्वुर ख़त्म हो चुका। कि अब किसी किस्म का कोई इल्हाम, कश्फ या इस किस्म की कोई चीज़ एटलीस्ट जो हम मतलब अंबिया के बाद ये बात का सिलसिला ख़त्म हो गया। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है जिसके ऊपर अरब और अजम दोनों तरफ के उलमा का मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक है, ये दुरुस्त है कि अब किसी किस्म की कोई वही नहीं आएगी, किसी किस्म का कोई इल्हाम नहीं होगा, कशफ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मुबशरात बाकी रहेंगे। यानी बंदा मोमिन का या नेक आदमी का कोई सच्चा ख्वाब। तो ये आखिर ये जो हम तसव्वुफ की किताबों में ये देखते हैं कि मुस्तकबिल की चीज़ें पता चल रही हैं या किसी के हालात पता चल रहे हैं या गैब की कोई चीज़ें पता चल रही हैं, इसका माखिज क्या है? कुरान मजीद से या बाइबल से या पूरे ज़ख़ीरा हदीस से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी वलीउद्दीन साहब, आप ये तो टॉपिक बहुत गहरा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। ये आपने क्या बात छेड़ दी। तो अच्छा, किस्सा मुख्तसर ये है कि बात ये है कि इसमें एक चीज़ है कि असल में हम लोग ना कशफ और वही को बहुत जल्दी से एक ही सांस में ना एक ही बात कर गए। हालांकि इतना फर्क है, इतना फर्क है कशफ और वही में, जितना कि एक उम्मती और पैगंबर में फर्क होता है। असल में वही अंबिया के ऊपर है, और वह वही और तो बड़ा राज़ जिब्रील है, और अब वो मखसूस है अंबिया की, और वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। और जो मुबशरात जो फरमाए गए हैं, ये मुबशरात की आगे सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, जिनके मैं बतौर एक तालिब इल्म में बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वो कशफ वगैरह हो जाना या मुस्तकिल का पता हो जाना, इसका ताल्लुक असल में तसव्वुफ से बिल्कुल नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी है जो कि हर मजहब में होती है, और कुछ प्रैक्टिसेस के बाद जो है ना वो कोई भी शख्स स्किल हासिल कर सकता है। ऐसे कुछ वज़ाइफ होते हैं, ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, उसका ताल्लुक ना इस्लाम से है ना क्रिश्चियनिटी से है। यानी कि बुद्ध बख्शों के पास भी होता है, उसको बोलते हैं कश्फ कूनी। कश्फ कूनी यानी कि कौनो मकान से जिसका ताल्लुक है। वो जो है ना, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है तसव्वुफ में, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो कि कॉमन है सबके लिए। जैसे बसारत हर बंदे के लिए कॉमन है, जैसे समाज जो है, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सबका सरमाया है। इस तरह हमारी कुछ अ, रूहानी कुव्वतें हैं जो बेदार हो जाती हैं, और हर शख्स उनको बेदार कर सकता है। और कशफ होता है क्या, सबसे पहले मुख्तसर तौर पर बता दूं कि बात जरा वक्त भी मुख्तसर है। कशफ असल में जागते में ख्वाब की कैफियत है। ख्वाब यानी कि असल में बात यह कि मुबशरात के लिए भी दिल का मोमिन होना शर्त ज़ाहिर है। जो गैर मोमिन को होंगे उनके लिए अज़गासुल अहलाम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मुबशरात की एक सुपरलेटिव डिग्री है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको जागते में अगर मिल जाए तो आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, तो कुदरत क्या करती है कि कुछ देर के लिए सुला देती है। और आपने कभी, जो आपके शायर लोग हैं, आपने देखा होगा कि सोने और जागने के दरमियान एक एक बरज़ख की कैफियत है, जिसमें आप तक बाज़ औक़ात मानी का इल्क़ा होता है। और लेकिन जब आप पूरी तरह होते हैं बेदार, तो वो मानी इतने लतीफ़ होते हैं कि आप उनको ग्रैस्प नहीं कर रहे होते। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे डॉक्टर लोग जानते हैं, जब कुछ सर्जरी करनी होती है तो हम उसको जिए दे देते हैं, वो एनेस्थेटाइज कर देते हैं, क्योंकि अगर उसको मुकम्मल होशो हवास में उसका सीना खोलेंगे तो बेचारा डर के मर जाएगा।
یا درد سے مر جائے. تو کشف کیا ہے؟ کشف انہی مبشرات کی ایک ریفائنڈ فارم، اور اس میں جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ کشف کونی ہے، جس کا تعلق صرف یہ کہ ٹائم اینڈ اسپیس سے. اور وہ ایسی ہی ٹیکنالوجی جیسے آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں. مجھے شخص کو نہیں پتا کہ لیپ ٹاپ کی ٹیکنالوجی کیا ہے، زوم میٹنگ کیا ہے، وہ اس کو بھی کشف کونی سمجھے گا کہ ڈاکٹر صاحب کو یہاں بیٹھے ہی پتا چل کے ڈیلاس میں دیکھیں بات ہو رہی کیا ہو رہا ہے، کون سے کپڑے پہنے ہوئے عامر صاحب. تو یہ سب باتیں، اور یہ سب سے بہت چھوٹے لیول کی چیز ہے. کشف سوری بھی ہے جس میں کچھ صورتیں نظر آتی ہیں اور مانوی ہوتا ہے. یہ بھی اصل میں اسی خواب کی کیفیت ہی کی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے. جو اصل چیز ہے جو صاحبان معنی کے نزدیک کچھ معنی رکھتی ہے، وہ اصل میں کشف معنوی ہے. کشف معنی ہے کہ آپ کو کسی لفظ کے معنی کا انکشاف. یہ کشف معنی جو ہے ہمارے رائٹرز کو ہوتا ہے، شاعروں کو القاء ہوتا ہے. یہ القاء اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں، القاء ہونا. جو آپ کی شاعری ہے زیادہ تر القاء ہوتا ہے. اور پھر جو ہے جو ولی ہوتے ہیں، یہ ان کا وصف الہام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ القاء ہے جو آواز کے ساتھ. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کسی رائٹر سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ شعر میرے پاس الفاظ کے ساتھ آیا، یہ گونج کے ساتھ آیا لفظ. یہ الہام ہے. یہ جو امت محمدیہ کی میراث ہے، اس کے لیے نبی ہونا شرط نہیں ہے. وہی کا مقام اور ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہی قابل تقلید ہے، قابل حجت ہے. اس سے ارے جتنی بھی کھڑکیاں ہیں وہ اس کی حیثیت سبجیکٹیو ہے. اگر مجھے کو کشف ہوا ہے تو وہ نہ میرے لیے حجت ہے نہ کسی اور کے لیے حجت ہے. اگر کوئی مجھے خواب آیا ہے تو وہ قابل تعبیر ہے. ان کی ایسی بات نہیں کہ وہ جیسے خواب آئے گا میں اس کو ایسے سمجھ لوں گا، وہ پھر بھی قابل تعبیر. اور وہ سچے سے سچا خواب بھی، سچے سچا کشف القاء کا مضمون کو شعر بھی ایک امتی کا دوسرے امتیوں کے لیے نہ قابل تقلید ہے اور نہ ہی قابل حجت ہے. وہ اس کی ایک اپنا سرمایہ ہے. وہ اس کو دوسرے لوگوں کو فائدہ وہ تب دے گا جب وہ اپنی اس وعدات کو عقل کے پلیٹ فارم پر ٹرانسلیٹ کرے گا، اور وہ جتنی بہتر ٹرانسلیشن کر سکے گا اتنی مخلوق اس سے برابر ہو جائے گی. اب رومی کا کلام کیا ہے؟ یہ رومی کا کلام الہام ہے. اقبال کا کلام کیا ہے؟ الہام ہے. یہ اس میں اور ایک عام شاعر کی بڑا فرق ہے، اس کی روحانی فریکوینسی کا فرق ہے. جو کلام ان روحانی کھڑکیوں سے آتا ہے وہ فار ایور ہوتا ہے، وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. یعنی کہ اقبال کا شعر ہے، غالب کا شعر ہے، کہ یہ کسی زمانے میں پرانا نہیں ہوگا. یہ آپ کو ہر دور میں ایک نئی ڈائمنشن دے گا، کیونکہ یہ باطن سے برآمد ہوا ہے. یہ باطنی کھڑکیاں تو جو ہے یہ تو سرمایہ انسان کا. ہم ان کو کیوں شٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کھولیں، بلکہ مزید کھولیں تاکہ آپ وہی کے مقام کو سمجھ سکیں. ٹھیک، شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میں طارق توحید بھائی آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے. جی السلام علیکم. میں بہت دیر سے کوشش کر رہا تھا، میرے فون نے پرابلم کر دی تھی. بہرحال سب سے پہلے تو جناب اظہر وحید صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں تشریف لانے کا. آپ کا غائبانہ تعارف ہمارے جناب ڈاکٹر محترم عامر صاحب کرتے تھے، اور آج آپ کی آواز سن کر ملاقات کر کے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ صاحب وصیت ہیں، اور آپ کے علم سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے جو آپ نے ذکر کیا. میں ایک 1995 میں 1995 میں لاہور گیا تھا. تو وہاں پہ ایک نوائے وقت ایک پرانا صفحہ مجھے ملا جس میں ہمارے واصف علی واصف صاحب کا ایک مضمون تھا. اس سے بہت میں متاثر ہوا، اور وہ بہت مختصر تھا چونکہ وہ قسطوں میں آ رہا تھا.
میں اس کی تلاش میں رہا لیکن مجھے نہیں مل سکا. لیکن بہرحال میری جستجو تھی، آخر میں مجھے ان کی ایک کتاب مل گئی، وہ تھی حرف بحرف. یہاں پہ میں بات کروں گا ان کے خاص جو موضوع انہوں نے جو لیا تھا وہ الفاظ کیا تھا. الفاظ کے بہت موضوع خوبصورت بات مضمون ہے یہ، بہت خوبصورت مضمون. یہ کیا حقیقت انہوں نے بیان کیا، ذرا اس کو غور کریں کہ موضوع الفاظ کا انتخاب ہی انسان کو صاحب طرز بناتا ہے. سنگ تراش کا فن یہ ہے کہ وہ پتھر میں چھپے ہوئے نقش کو اجاگر کرتا ہے. یہ بڑا کام ہے، ہر آدمی کے بس کا نہیں. اسی طرح سے الفاظ سے مضمون اور مضامین سے الفاظ کے رشتوں کا علم ہی انسان کو مصنف بناتا ہے. الفاظ سے بغیر حسن خیال بس جلوہ ہے، صرف جلوہ، ایک گونگی خوبصورت خواب کی طرح، اور خیال بغیر الفاظ صرف ایک ڈکشنری ہے. آگے میں اس کی بات کروں گا کہ ان کا کتنا خوبصورت یہ بات کہی جو حقیقت ہے بالکل، اور اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ الفاظ کی طاقت قدم بقدم پر آیا ہوتی ہے. قوموں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے الفاظ کا تعزیہ نہیں کافی ہے. قوم و ملی شعرا کے کمال کا الفاظ کے دم سے ہے. الفاظ خون میں حرکت پیدا کرتا ہے. واہ، غلامی آزادی میں بدل جاتی ہے، انسان کے عمل کی اصلاح ہوتی ہے. کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کو بغیر مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا الفاظی معیار، اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے. ترقی کرنے والے معاشروں اور عورتوں کے الفاظ کے استعمال ہوتے ہیں. آخر میں ایک اتنی خوبصورت بات کہی ہے، میں تھوڑا سا مختصر کروں گا، اس سے وقت کم ہے. بہت خوبصورت مضمون ہے یہ، بالکل جی، کہ الفاظ ہی امید کے چراغ روشن کرتے ہیں اور الفاظ ہی مایوسی کی تاریکیاں پیدا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. الفاظ کی خاص ترتیب ہدیہ خوانی کا کام کرتی ہے. ہمارے ترانے ہمارے کیفیات کو ایک نہج کی طرف مائل کرتے ہیں. دشمنوں کے خلاف صف آرا ہونے کا عمل الفاظ کی بدولت ہی ممکن ہے. اور آخر میں یہ ایک پیراگراف آپ دیکھیں، محبت ایک جذبہ ہے، ایک خواہش ہے کسی کے قریب ہونے کی. محبت خاموشی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور ہی چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں. محبت کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن محبت کی تاثیر میں ڈوبا ہوا شعر کچھ اور ہی جلوہ ہے. محبت ہی اتنی قابل محبت نہیں ہوتی جتنا الفاظ اسے بنا دیتے تھے. ذرا غور کیجیے. اور آگے جی آخر میں اس پیراگراف میں ایک سوال ہے جو میں آپ سے کروں گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں اصل قوت الفاظ کی ہے. اس کائنات کی ابتدا ایک لفظ سے ہوئی، ایک مقدس لفظ ایک معاف کیجیے گا، ایک امر صاحب امر کا ان کے الفاظ میں ایک مکمل کائنات، ایک مکمل نظام، ایک مکمل داستان پنہا تھی. یہ آپ ذرا واضح کریں، کن سے جو اللہ کی بات ہے وہ کہاں کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، اس کی آپ واضح کیجیے اس کو. یہ بہت ہی خوبصورت مضمون آپ نے پڑھا، اور جب آپ پڑھ رہے تھے تو میں سوچا تھا کہ یہ مضمون اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو ہمارے بھائی ڈاکٹر عامر سلیمان نے کہا تھا کہ ہم اس کو یہ جو ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. آپ کو اس مضمون الفاظ سے واضح ہو جائے گی کہ آپ لفظ کو فروغ دے رہے ہیں، تو آپ صرف لفظ کو فروغ نہیں دے رہے، بہت سی چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں. اینی ہاؤ، یہ جو سمے ہے نا کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایک حرف کن میں پوری کائنات اور نظام اور تخلیق اور کلیات پنہا ہیں. اصل میں اس پر بہت ایک لمبی گفتگو ہے، اور یہ فورم تو لٹریچر کا تھا، تو اب یہ ڈرفٹ کر رہا ہے تصوف کی طرف. مجھے یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیپٹر مجھے یہاں کھولنے ہیں یا نہیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ اصل میں خالق کی ذات کی طرح خالق کا کلام بھی قدیم ہوتا ہے، اور جو قدیم بات ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اس پر زمانے کا تغیر وارد نہیں ہوتا. اس ذات کی شان یہ بتائی گئی حدیث میں، الان کما کان. تو اس کا جو کلام ہے وہ بھی اصل میں قدیم ہے، اور اس کا آپ دیکھیں یہی فرق ہے قرآن اور غیر قرآن میں. آپ دیکھیں کہ
قرآن کریم جو ہے اگر سمجھ نہ بھی آ رہا ہو تو واردات ہو رہی ہوتی ہے، ایک تاثیر ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں یہ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کریم کو باقی کتابوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود خداوند عز و جل کو باقی مخلوق پر۔ تو یہ جو ہے وہ یہ حکون کا لفظ جو ہے اس میں وہ جو ہے یہ ذات اور صفات کے درمیان ایک بات ہے۔ میں نے کچھ لفظ پہ میں نے بھی لکھا تھا، اس میں نے لکھا تھا کہ لفظ اصل میں ایک برزخ کی حیثیت رکھتا ہے ظاہر اور باطن کے درمیان۔ تو ذات اور صفات یعنی کہ کائنات جو صفات کی جلوہ گاہ ہے نا، ہم اس یہ جو آپ کا سوال ہے ہم اس کو وحدت الوجود کے پیرائی میں ہی زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن سمجھا نہیں سکتے کہ یہ جو کن ہے اصل میں یہ ذات اور صفات کے درمیان بات ہے۔ ایک چیز ذات ہے، ایک چیز بات ہے، ایک صفات ہے۔ اکثر لوگوں کا شعور کی کمن جو ہے وہ صرف صفات تک رہتی ہے۔ بہت کم آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو بات تک پہنچتے ہیں، اور پھر بہت ہی کم ہوتے ہیں جو ذات تک پہنچتے ہیں۔ تو منشاء ذات تک پہنچنے کا نام ہی معرفت ہے۔ کس طرح مقصد کہ یہ بات یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی سکن نہیں ہے، یعنی کہ اس کن کو اگر آپ سمجھنے کے لیے بس بات کر رہا ہوں، ویسے تو یہ مثال دینا بھی ایک جو ہے تنقیص ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی پروگرام کا سافٹ ویئر اس کا اسکرپٹ ہے تو مکمل ہے، وہ مکمل ہوگا تو پروگرام جو ہے مکمل ایکسیکیوٹ ہوگا۔ اس کائنات میں کہ جتنی بھی تخلیق کے جو درجے ہیں اور جو تنوع ہے فلکیات سے لے کر عمرانیات تک اور مائکرو کاسموس سے لے کر میکرو تک جو بھی نظام چل رہا ہے وہ کچھ کلیات کے تحت چل رہا ہے، کچھ اصول ہیں جن کے تحت چل رہا ہے۔ تو ان کے پیچھے جو سکرپٹ ہے وہ کن کی شکل میں وہ اصل میں مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اور اس کے اندر وہ یعنی کہ یہ مسئلہ وہی بات ہے نا کہ اگر ہم اس سے آگے بات کریں گے تو پھر ہم پر تصوف کی تہمت لگے گی، پھر ہم پر فتوے لگیں گے کہ یہ کیا والا بات ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے وحدت الوجود کا پیرائے شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ چیزیں خلط ملط ہونی شروع ہو جائیں گی، اور پھر سب لوگوں کو اس پر متفق رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کس طرح اکثر ہم جو انٹلیکچوئل پلیٹ فارم پر جو بات ہم کمیونیکیٹ کر سکیں گے آپس میں، وہ یہی ہے کہ یہ کن جو ہے وہ اس کا سافٹ ویئر ورژن ہے پوری کاسموس کا۔ مجھے یہاں سے بات ایک یاد آ رہی ہے، محفل میں نے گفتگو میں جناب بابا جی کی بات سنی تھی، وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ذات نا جو اتنے بڑے بڑے سیاروں اور ستاروں کو بناتی ہے نا، وہ ایک پتے کو بھی اتنی ہی توجہ سے بنا رہی ہے۔ وہ ایک چڑیا کی فریاد بھی اتنی ہی قریب سے سن رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ کائے پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تم نا اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم نگاہ اٹھا کر دیکھو آسمان کی طرف، کہیں کو تفاوت نظر آئے گا۔ تفاوت کو مطلب ڈسکریپنسی، لیک آف ربط۔ تو دعویٰ کیا گیا نگاہ کو اٹھا کر دیکھو، بار بار دیکھو، کہیں کو ڈسکریپنسی تمہیں نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی، اور تمہاری نظر جو ہے ناکام و نامراد، یعنی کہ نظر تحقیق ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے گی۔ رب تعالیٰ جو ہے نا پہلے اپنی صفات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ دیکھو، پھر بات سنو نبیوں کے پاس آ کر، پھر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم دیں گے شریعت کا تمہیں، پھر اس کے اوپر آپ استقامت سے قائم رہنا تاکہ تم روحانیت کی کوالیفائی ہو جاؤ۔ جب وہاں جاؤ گے تو پھر تم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی کلید ہاتھ میں آئے گی، جو کہ عرفان ذات کی بہشت کھولے گی۔
تو یہ مختصر سی میرا خیال ہے کہ تشریح ہم یوں ہی کر سکتے ہیں. شکریہ بہت. میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو الجھا دیا اس لفظ میں. آپ میں سے جن لوگوں کو معلوم ماشاءاللہ اظہر جو ہے حافظ قرآن بھی ہے، تو آپ لوگ میں بتانا تعارف میں بتانا کیا، جو کہ ابھی انہوں نے کئی دفعہ بات کی ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. کافی وقت ہو گیا ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر اظہر وحید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تشریف لائے، اپنے وقت نکالا اور ہمیں بہت علمی گفتگو سے ہمیں فیضیاب کیا. ہمارے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ پھر کبھی دوبارہ تشریف لائے ورچولی یا پھر نفس ہی ہمارے پاس تشریف لائیے. اب اردو گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں.